ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کا جو ناولٹ میں پڑھنے جا رہی ہوں وہ ایک فیملی بیسڈ ناول ہے، اور اس میں شادی کا وہ سین چل رہا ہے، تو گھر میں ہنگامہ ہوا ہے اور اس طرح کا مطلب ناول ہے، اور ہلا گلا ہو رہا ہے، تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا یہ ناول ہوگا۔ مجھے تو بہت ہی پسند ہے، مطلب میں نے پڑھا ہوا ہے بٹ ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں کہ اس کی سٹوری کیا ہے، تو میں نے کہا بجائے اس کے کہ میں اس کو پہلے ریپیٹ کروں، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی اس کو پڑھتی ہوں۔ لیکن بہت ہی مزے کا ہے کیونکہ میں نے اس کا اینڈ بھی دیکھا ہے اور مجھے یاد آ گیا ہے کہ یہ کس طرح کا ناول ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں، جس کا نام ہے سنو ایسا نہیں کرتے، اور اس کی رائٹر ہیں میمونہ علی۔ مہندی رچے گی تیرے ہاتھ، ڈھولک بجے گی ساری رات، گلوکارہ کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ لاؤنج میں ایک ہنگامہ برپا تھا، خوبصورت ملبوسات زیب تن کیے ہوئے، خوش گپیاں لگاتے، کہہ کے بخیرتے اس کی ڈھیروں سہیلیاں اور کزنز محفل کا رنگ جمائے ہوئے تھی۔ نگی خالہ کے بقول اس کا ننیال جہاں اکٹھا ہو جائے وہاں تقریب کا سا سما ہو جاتا ہے، اور ٹھیک ہی کہتی ہیں۔ 3 دن پہلے جب بڑے اور چھوٹے ماموں اپنے اہل خانہ کے ساتھ پنڈی سے، اور اگلے ہی دن فری خالہ حمیرہ اور سمیرہ کے ساتھ کراچی سے آئی، تو گھر کی رونق ہی دوبالا ہو گئی۔ رات گئے تک ہنگامہ، شور شرابہ اور ہلا گلا لگا رہتا۔ بازاروں کے چکر، ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ، شام میں سب ان کے ہاں اکٹھے ہو جاتے، ڈھولک پہ گانے گائے جاتے، فل والیوم میں ڈیک بجتا، غرض خوب رونق ہوتی۔ ایسے میں سعد کی شوخیاں اپنے عروج پہ ہوتی، زبردستی اس کی فرینڈز کے درمیان آ بیٹھتا، ڈھولک ایسی زبردست بجاتا کہ بس۔ آج کل تو سنجیدہ سے حیدر بھائی بھی بڑے خوش اور مگن سے نظر آتے۔ اس تبدیلی کے محرکات کا کچھ اندازہ تو اسے تھا، لیکن اس ساری رونق اور ہنگامے میں علی اسے بری طرح یاد آتا۔ کاش علی تم یہاں ہوتے۔ بے اختیاری اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ ارے جینا کیا ہوا؟ مومو کے پوچھنے کی دیر تھی، وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نگی خالہ نے جو اسے یوں روتے دیکھا تو اپنا سر پیٹ ڈالا۔ میرے خدا، اس لڑکی کا تو دماغ خراب ہے، رو رو کر آنکھوں کا کیا حشر کر دیا تم نے۔ خبردار جو ایک آنسو بھی بہایا تو کیا دنیا میں تم پہلی لڑکی ہو جس کی شادی ہو رہی ہے؟ تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے شادی نہیں ہو رہی ہو بلکہ قید میں ڈالا جا رہا ہو۔ نگی خالہ نے اسے بری طرح لتاڑا۔ اے نگی، یہ کون سا طریقہ ہے بچی کو چپ کرانے کا؟ ارجمند بیٹا تم یہاں آؤ میرے پاس، نانو نے اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا۔ زرد رنگ کے پھولوں سے سجے لکڑی کے خوبصورت جھولے سے اٹھ کر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نانو کے برابر جا بیٹھی۔ بیٹا یہ دن تو ہر لڑکی کی زندگی میں آتا ہے، ہر لڑکی کو اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، یہ زمانے کا دستور ہے۔ میں جانتی ہوں یہ سب آسان نہیں، لیکن بیٹا اپنے لیے نہیں تو ان سب کے لیے حوصلے سے کام لو، اس وقت کو انجوائے کرو، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرو کہ بے فکری کے یہ دن واپس نہیں آئیں گے۔ نانو اسے اپنے ساتھ لگائے دھیرے دھیرے سمجھا رہی تھی۔ اب بالکل نہیں رونا، انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ ماما جو کسی کام سے لاؤنج میں آئی تھی، جینا کو یوں روتے دیکھ کر خود بھی رو پڑی۔ مائیوں کے دن سے اس کا یہی حال تھا، بھائی ذرا سا مذاق کرتے یا دوستے چھیڑ چھاڑ کرتے وہ ایک دم رو پڑتی۔ پتہ نہیں وہ اتنی حساس کیوں ہو رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر جینا کے چہرے پر ڈالی، جہاں شرم و حیا اور خوشی کے فطری رنگوں کے بجائے عجیب سی پریشانی اور خوف چھایا ہوا تھا۔ کہیں واقعی جینا کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی؟ وہ اپنی سوچوں میں گم کھڑی تھی جب پیچھے سے آتی حیدر کی آواز پہ چونک گئی۔ ماما میں ذرا شہباز کی طرف جا رہا ہوں، ہم سب فرینڈز ڈنر وہیں کریں گے۔ مجھے بھی تم سے کچھ کام تھا، مارکیٹ سے کچھ چیزیں منگوانی تھیں۔ میں پہلے ہی لیٹ ہو گیا ہوں، آپ سادی کو بھیج دیں، میں اسے اندر بھیجتا ہوں۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئے۔ ماما سادی سے کھانے کے لیے کچھ چیزیں منگوا رہی تھی جب ہی بولی، چھوڑیے نا خالہ، اب کہاں سعد بھائی یہ سب لینے جائیں گے؟ اس سے تو اچھا ہے ہم سب کہیں باہر ہی ڈنر کرائیں، واپسی میں آپ کے لیے نان کباب بھی لیتے آئیں گے۔ ہنی نے تجویز پیش کی جسے فوراً ہی سب ینگ پارٹی نے قبول کر لیا۔ چلو تم کیا سوچ رہی ہو؟ زری نے ارجمند کو متوجہ کیا۔ میں تو نہیں جا رہی، تم لوگ جاؤ۔ کیسے نہیں جا رہی؟ چلو اٹھو۔ نگی خالہ نے اسے زبردستی کھڑا کیا۔ ماما اس کے جانے کے حق میں نہیں تھی، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ چلو اچھا ہے، شاید اس طرح کچھ طبیعت بہل جائے۔ سب کے اصرار پر وہ راضی ہو گئی۔ رکو ذرا میں چینج کراؤں۔ جی آپ اسی حلیے میں چلیے، وہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا، اور ویسے بھی یہ کپڑے اب کل ہی چینج کرنا۔ سب نے زبردستی اسے اسی حلیے میں گھسیٹ لیا۔ گاڑی میں فل والیوم میں گانے بج رہے تھے، سب کے ہنسی مذاق اور میوزک کو وہ کافی انجوائے کر رہی تھی۔ یہ سمیرہ جی کہاں کھوئی ہوئی ہیں؟
سمیرہ جو واقعی نصرت فتح علی خان کے لوئے لوئے آجا ماہیا میں گم تھی، چونک پڑی۔ آہ، کیا کہہ رہے ہو؟ یہیں کہ لگتا ہے گانے کے بولوں نے کچھ زیادہ ہی اثر کر دیا ہے آپ پر۔ سعد نے اسے چھیڑا تو وہ بری طرح جھمک گئی۔ سب کے اصرار پر بھی جینا پیزا ہٹ پہ نہیں اتری۔ مومو بھی اس کی وجہ سے گاڑی میں ہی رک گئی تھی۔ جب کافی دیر تک سعد نہیں آیا تو مومو بولی، یہ سعد تو ہمیں اندر جا کر بھول ہی گیا ہے، تم رکو میں خود ہی کچھ لے کر آتی ہوں۔ مومو یہ کہتی ہوئی اندر چلی گئی، اور جب مومو کو گئے ہوئے بھی 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے اور اس میں مزید صبر کا یارانہ نہ رہا تو اس نے بھی جی گڑا کر کے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی اس نے گاڑی سے نیچے قدم ہی رکھا تھا کہ برابر میں ایک گاڑی آ کر رکی اور اس کی ڈرائیونگ سیٹ سے جو شخص نکلا اسے دیکھ کر وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ اس کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ دوسری طرف شہباز کو بھی حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ابھی کل ہی شام میں سویرا جب چچا جان کی طرف سے ہو کر آئی تو خوب ہی اسے چھیڑ رہی تھی، شہباز تم بھی کسی بیوٹی سیلون کا اپوائنٹمنٹ لے لو۔ جینا تو مائیوں کے سادہ سے روپ میں بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ کیا بتاؤں، تو پھر سوچو شادی کے دن تیار ہو کر کیسی لگے گی۔ تم بھی اپنا کوئی انتظام کر لو تاکہ اس کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہو سکو۔ وہ بظاہر تو بے نیازی سے یہ سب سنتا رہا، لیکن دل میں شدید خواہش اپری تھی کہ وہ بھی اسے اس روپ میں دیکھ سکے۔ اللہ جی کتنے مہربان ہیں، اس نے دلچسپی سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے سوچا۔ زرد رنگ کے چوڑی دار پاجامہ، کرتے میں گوٹا لگا، دوپٹہ اوڑھے، کلائیوں میں زرد چوڑیاں پہنے، وہ اس سادہ سے روپ میں بھی بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ روتے رہنے کی وجہ سے اس کے چہرے اور آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے اس کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ سب لوگ ڈنر کے لیے آئے تو مجھے بھی زبردستی ساتھ لے آئے، اس نے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے جواب دیا۔ اب یہاں تک آ گئی ہو تو اندر بھی چلی جاؤ۔ شہباز نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی گرتی اٹھتی پلکوں اور ہاتھوں کی لرزش کو دیکھا، جبکہ وہ بدستور لب کچلتے ہوئے دل ہی دل میں جلتو جلالتو کا ورد کر رہی تھی۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ کھا نہیں جاؤں گا تمہیں میں۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی، وہ جو بڑی مشکل سے خود پہ ضبط کیے کھڑی تھی ایک دم سے رو پڑی۔ شہباز نے اس کے جذبات پہ سر سیاہ بھری۔ جی آپ رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ سب تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ فیصلے کا اختیار نہ میرے پاس ہے نہ تمہارے پاس، اب جو کچھ ہے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرو۔ ویسے بھی میرے تمہارے درمیان جو معاملات ہیں انہیں بات کے لیے اٹھا رکھو، اس کا حساب کتاب بعد میں ہوگا، اس وقت تو اندر چلو۔ شہباز کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ اور سرد تھا۔ جینا کا دل خوف سے دھک دھک کرنے لگا۔ تم خود ہی اندر چل رہی ہو یا پھر میں؟ اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں آپ۔ اس سے پہلے کہ جینا اپنا جملہ مکمل کرتی، شہباز آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لیے اندر بڑھا۔ ہال میں جب سب نے انہیں یوں ساتھ آتے دیکھا تو خوب ہوٹنگ کی۔ اوہو، تو یہ بات ہے، آپ دونوں تو بڑے ہی تیز نکلے۔ چاروں طرف سے ایسے ہی جملے سننے کو مل رہے تھے۔ میری ایسی مجال؟ یہ تو اللہ جی ہی مجھ پر مہربان ہے۔ یقین جانیے باہر پارکنگ لاٹ میں انہیں دیکھ کر تو مجھے بھی اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ انہیں؟ سب نے کورس میں شہباز کی نقل اتاری۔ غلطی ہی کی، اچھا بھلا یہ کہہ رہی تھی کہ باہر ہی بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں، وہ تو میں ہی انہیں زبردستی اندر لے آیا۔ شہباز نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مصنوعی تعصب سے کہا۔ اس کا مطلب ہے شہباز بھائی کہ آپ سے زیادہ تو جینا ہی عقل مند ہے۔ ہنی کے بے ساختہ جملے پر سب کے کہکے گونج اٹھے۔ میرا خیال ہے میں اب چلوں، حالانکہ دل تو نہیں چاہ رہا، شہباز نے کہا تو سب پھر ہنس دیے۔ شہباز اپنے فرینڈز کی طرف بڑھ گیا جو اس کے منتظر تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں بھی اس کا خوب ریکارڈ لگنا ہے۔ وہ تو شکر تھا کہ حیدر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ دوسری طرف جینا کا شرمندگی اور خفت کے مارے برا حال تھا۔ سب کے اصرار پر بھی اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا اور جلدی جلدی کا شور کر کے سب کو زبردستی اٹھایا۔ واپسی پر آئس کریم، سب کی چھیڑ چھاڑ اور ہنسی مذاق بھی اس کا موڈ بحال نہیں کر سکی۔ گہری خاموشی اس پہ چھائی رہی۔ گھر آ کر وہ سر درد کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی مگر یادیں اسے ستا رہی تھی۔ گزرے ہوئے دنوں کو یاد کر کے قطرہ قطرہ آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ اوہ مائی گاڈ، یہ 1 کیسے بج گیا؟ گھڑی پہ نظر پڑتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور یونیفارم لے کر واش روم میں گھس گئی۔ نہا کر بالوں میں جلدی جلدی برش کیا۔ بیگ اور فائل لے کر جب وہ نیچے آئی تو ماما ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ ماما، ڈرائیور آ گیا؟ نہیں، آؤ تم پہلے کھانا کھا لو، ابھی تو کافی ٹائم ہے۔ میں پہلے مومو کو کال کر لوں۔ وہ فون کی طرف بڑھ گئی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ دوسری طرف غالباً مومو ہی تھی۔ تیاری کا مت پوچھو، پتہ ہے کیا ہوا؟ میں 11:15 تک پڑھتی رہی، پھر میں نے سوچا 15 منٹ کی بریک لے لوں۔ میں آنکھیں بند کر کے لیٹی اور جب اٹھی تو 1 بج رہا تھا۔ مت پوچھو میرا کیا حال ہوا، اتنی ٹینشن ہو رہی ہے کہ کیا بتاؤں۔ لاسٹ چیپٹر کا تو میں نے 1 لفظ بھی نہیں پڑھا۔ اوہ،
اچھا ہاں تم نکل رہی ہو، ٹھیک ہے میں بھی نکلتی ہوں۔ وہ فون رکھ کر ماما کی طرف پلٹی۔ ابھی تک پاپا نے گاڑی بھی نہیں بھجوائی، حیدر بھائی بھی نہیں آئے، 2 بج گئے ہیں، 3 بجے میرا پیپر شروع ہونا ہے، ہال کے دروازے بھی 10 منٹ پہلے ہی بند ہو جائیں گے، اور راستے میں کتنی ٹریفک ہوتی ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ جینا آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، شہباز کھانا کھا لے تو تمہیں ڈراپ کر دے گا۔ آؤ شہباز بیٹا، کھانا لگ گیا ہے، ماما نے رسان سے اسے ٹوکا، ساتھ ہی سامنے صوفے پر بیٹھے شہباز کو پکارا۔ ان کے پکارنے پر وہ چونک کر پلٹی اور حیران نظروں سے سامنے کھڑے شہباز کو دیکھنے لگی۔ کیا یہ واقعی ابھی ابھی آسمان سے گرے ہیں یا پھر میری ہی نظر اتنی کمزور ہو گئی ہے؟ اس نے دل میں سوچا اور اسے سلام کر کے اور کیسی ہو کے جواب میں ٹھیک ہوں کہہ کر ماما کی طرف مڑی۔ پلیز ماما مجھے بالکل بھوک نہیں، اور آپ کو پتہ ہے ٹینشن میں مجھ سے کچھ کھایا بھی نہیں جاتا، مجھے بس کالج جانا، میں پاپا کو فون کرتی ہوں۔ وہ فون کی طرف بڑھی۔ رکو جیا چچی، میں پہلے جیا کو کالج ڈراپ کر دیتا ہوں، تب تک حیدر بھی آ جائے گا، واپس آ کر ساتھ ہی لنچ کریں گے۔ ماما کیا کہتی، جبکہ جینا کا وہ حال تھا جیسے پلک چپکتے کالج پہنچ جائے۔ لیکن جینا تم کچھ کھا تو لو، پیپر کیسے دو گی؟ ماما واپس آ کر کھا لوں گی، ابھی تو دیر ہو رہی ہے، میرے لیے دعا کرنا، خدا حافظ کہتی وہ تیزی سے فائل اور بیگ اٹھا کر شہباز کے پیچھے لپکی۔ گاڑی کو مین روڈ پہ ڈالتے ہوئے اس نے ایک نظر ساتھ بیٹھی جینا پر ڈالی، جو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے دل ہی دل میں پتہ نہیں کیا ورد کر رہی تھی۔ کس چیز کا پیپر ہے؟ پاک سٹڈیز کا۔ ارے پاک سٹڈیز کو اتنا ایزی سبجیکٹ ہے، تم خواہ میں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ جی ہاں، خود پڑھ لینے کے بعد سب یہی کہتے ہیں، وہ تیزی سے بولی تو شہباز دھیرے سے ہنستے ہیں۔ راستے میں شہباز نے زبردستی اسے جوس اور اسنیکس لے کر دیے۔ کھا لو جیا، پیپر دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فریش اور انرجیٹک ہو۔ کیا آپ مجھے جیا کیوں کہتے ہیں؟ میرا نام جیا تو نہیں، جوس کے سپ لیتے ہوئے وہ بولی۔ تمہارا نام تو جینا بھی نہیں، پھر سب تمہیں جینا کیوں کہتے ہیں؟ شہباز اس کے سوال سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ وہ تو سب مجھے پیار سے کہتے ہیں، وہ یوں بولی جیسے بڑے پتے کی کوئی بات بتا رہی ہو۔ تو میں بھی پیار سے ہی تمہیں جیا کہتا ہوں۔ شہباز کے منہ سے بے ساختہ جملہ پھسلا۔ جی؟ وہ حیرت سے اس کی طرف پلٹی۔ کچھ نہیں بھائی، چلو تمہارا کالج آ گیا ہے، وش یو آل دا بیسٹ۔ وہ تھینک یو کہہ کر گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ یہ شہباز بھائی کچھ عجیب سے نہیں ہو گئے؟ اس نے الجھ کر سوچا اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ پیپر دے کر باہر نکلی تو سعد اسے لینے آیا ہوا تھا۔ واپسی میں آ کر اپنے پرچے کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اٹھی تو تب جب سعد اس کے کمرے کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ کیا ہے؟ پاپا بلا رہے ہیں، وہ باہر سے ہی چلایا۔ اچھا کہہ کر وہ واش روم میں گھس گئی۔ فریش ہو کر جب وہ نیچے آئی تو لاؤنج میں دادی جان، تایا ابو اور تائی امی کو دیکھ کر اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ کیا بنے گا اس لڑکی کا؟ میں تو سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی ہوں، برداشت نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں اس میں، بات بعد میں ہوتی ہے، رونا پہلے شروع کر دیتی ہے، ذرا سی بات پہ پریشان ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی کرتی ہے۔ میں تو عاجز آ گئی ہوں۔ ماما کی باتیں سن کر دادی جان کے پاس بیٹھی جینا کا منہ پھول گیا۔ کوئی نہیں، یہ تو ہماری اتنی پیاری بیٹی ہے، بس کچھ احساس زیادہ ہے، تائی امی نے پیار سے کہا۔ شہباز نے دلچسپی سے اس کے پھولے ناراض چہرے کو دیکھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ضدی بچہ سب سے خفا ہو کر بیٹھا ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں سب اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے تو وہ اٹھ کر کچن میں آ گئے۔ جیا ایک گلاس پانی تو پلانا؟ اپنے پیچھے شہباز بھائی کی آواز سن کر بے اختیاری اسے ان کی دن میں کہی بات یاد آ گئی، ساتھ ہی اسے حیرت بھی ہوئی۔ یہ ابھی تک یہیں بیٹھے ہیں؟ ویسے تو حیدر اور شہباز بھائی کی آپس میں بہت دوستی تھی، لیکن شہباز بھائی ان کے ہاں کم ہی آتے تھے، حیدر بھائی ہی اکثر و بیشتر ان کے ہاں پائے جاتے تھے۔ بشیر چاچا کے ہاں ہاتھ پانی بھیج کر وہ سلاد بنانے لگی۔ کھانا تقریباً تیار ہی تھا۔ اس نے ٹیبل پہ برتن لگائے اور ڈرائنگ روم میں آ کر بولی، کھانا لگ گیا ہے، سب آ جائیے۔ شہباز بھائی نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے قدرے آہستگی سے کہا، پانی میں نے تم سے مانگا تھا جیا۔ ایک لمحے کو تو وہ بوکھلا ہی گئی، پھر سنبھل کر بولی، ایک ہی بات ہے۔ ایک بات تو نہیں، کہتے وہ اس کے الجھے چہرے پہ گہری نگاہ ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ یہ کیا مجھے گھور کر دیکھتے رہتے ہیں اور اٹھ پٹانگ باتیں کرتے رہتے ہیں؟ اسے سخت غصہ آ گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی وہ خود پہ ان کی نگاہیں محسوس کرتے ہوئے بہت ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ جینا ڈھنگ سے کھانا کھاؤ، دن میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا، ماما نے اسے بے دلی سے کھاتے دیکھ کر ٹوکا۔ لگتا ہے بشیر چاچا نے کوئی بہت اچھی سویٹ ڈش بنائی ہے، سعد نے شرارت سے کہا، تو سب ہی مسکرا دیے کیونکہ جانتے تھے اسے میٹھا کتنا پسند ہے۔ کھانا کم اور سویٹ ڈش زیادہ کھاتی تھی۔ کھانا کھاتے ہی تایا ابو اٹھ کھڑے ہوئے اور سب کے اصرار پر بھی چائے کافی کے لیے نہیں رکے۔ جینا بعد میں بھی شہباز بھائی کے رویے میں الجھی رہی، ان کا انداز اسے کچھ عجیب سا لگا۔ ان کے درمیان ہمیشہ سے نہایت رسمی اور تکلفانہ سے تعلقات تھے،
سلام دعا اور حال چال سے آگے نہ کبھی شہباز بڑھے نہ جینا۔ اس کی حیرت بجا تھی۔ سرد موری کی یہ دیوار بچپن سے ان کے درمیان قائم تھی، ممی پاپا کے ہاں۔ جب 6 سالہ حیدر بھائی، 3 سالہ علی اور 2 سالہ سعد کے بعد اس نے آنکھ کھولی تو سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اکلوتی پوتی ہونے کی وجہ سے اس نے دادا دادی سے ڈھیروں محبت پائی۔ پاپا نے اس کا نام ارجمند رکھا، لیکن جب علی نے اسے جینا کہنا شروع کیا، یہی اس کا نام ہو کے رہ گیا۔ بھائیوں کے لیے تو وہ ایک ننھی گڑیا تھی جسے پا کر وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ اتنے لاڈ پیار تو تایا ابو کے اکلوتے شہباز بھائی کے بھی نہیں اٹھائے گئے تھے۔ سب کی بے انتہا محبتوں اور لاڈ پیار نے پل کر وہ بڑی ہوئی۔ سب کی ضرورت سے زیادہ محبت اور توجہ نے اسے کافی حساس بنا دیا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہونا اور گھنٹوں کرنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ پاپا آرمی سروس میں تھے، اس لیے زیادہ تر وہ لوگ لاہور سے باہر مختلف شہروں میں رہے۔ چھٹیوں وغیرہ میں ان کا آنا جانا لاہور لگا رہتا، لیکن اس کا دل یہاں کم ہی لگتا تھا کیونکہ یہاں اس کی کسی سے خاص دوستی نہیں تھی۔ نیرا پھپھو کی سویرا اپی تو اس سے 4-5 سال بڑی تھی، لیکن انوشا 2-2.5 برس بھی بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی کوئی خاص دوستی نہ تھی۔ حالانکہ پھپھو تو اپنی اکلوتی بھتیجی کے بہت لاڈ اٹھاتی تھی۔ چھٹیوں کے چند دن گزار کر وہ پنڈی چلی جاتی، جہاں بڑے ماموں کی زری سے اس کی بہت دوستی تھی۔ کراچی سے حمیرہ سمیرہ بھی آ جاتی تو وہ چاروں مل کر خوب انجوائے کرتی۔ نگی خالہ اور افتخار انکل جب مستقل لاہور شفٹ ہوئے تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ نگی خالہ کی ہنی اس سے 3 سال چھوٹی تھی، لیکن شوخ و شریر سی ہنی سے اس کی خوب دوستی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ 7th کلاس میں تھی۔ حیدر بھائی ایڈورڈ میڈیکل کالج کے فرسٹ ایئر میں تھے اور تایا ابو کے پاس ہی لاہور میں رہتے تھے، جبکہ علی اور سعد آرمی برن ہار اسکول اینڈ کالج ایبٹ آباد میں بورڈر تھے۔ وہ لوگ لاہور آئے ہوئے تھے، ممی اور تائی امی بازار، جبکہ پاپا اور تایا ابو گولف گراؤنڈ گئے ہوئے تھے۔ حیدر بھائی بھی گھر پر نہیں تھے، وہ سخت بور ہو رہی تھی۔ کچھ دیر دادی جان کے پاس بیٹھتی، کبھی اندر باہر کے چکر لگاتی۔ شہباز بھائی باہر لان میں بیٹھے نوٹ بنا رہے تھے۔ وہ لان سے اٹھ کر اندر گئے تو جینا بیٹھ کر ان کے ڈائیگرامز دیکھنے لگی۔ شاید وہ پین میں انک بھر رہے تھے اور جلدی میں صحیح طرح سے انک پوٹ بند کر کے نہیں گئے تھے کہ جینا کی کونی لگنے سے وہ الٹ گیا اور ان کی نوٹ بک کے صفحے سیاہی میں بھگو گیا۔ اب کیا کروں؟ وہ شہباز بھائی سے ویسے ہی بہت ڈرتی تھی اور اس نئی افتاد پر وہ پریشان سی بیٹھی تھی کہ ان کی آواز پر اچھل پڑی۔ یو اسٹوپڈ، یہ کیا ہے تم نے اپنی نوٹ بک کا؟ یہ حشر دیکھ کر تو شہباز کا دماغ ہی الٹ گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پہ جوڑ دیا۔ میں صبح سے اس کاپی کو کمپلیٹ کر رہا ہوں، میں نے یہ کل سبمٹ کروانی تھی اور تم نے؟ دل چاہ رہا ہے تمہارا گلا دبا دو۔ جینا جسے آج تک کسی نے پھول کی چھڑی سے بھی نہیں مارا تھا، ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ خوف سے اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ خبردار جو روئی تو ایک تو میری کاپی کا ستیہ ناش کر دیا، اوپر سے رونا دھونا، ایک آنسو بھی گرایا تو حشر کر دوں گا، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے پنکارا تو جینا دوڑ کر اندر آ گئی، جہاں دادی جان لاؤنج میں تخت پر سو رہی تھی۔ وہ بھی آ کر ان کے پیروں کی طرف لیٹ گئے۔ روتے روتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب دادی جان کی آنکھ کھلی تو وہ ان کے قدموں میں سوئی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کے سرخ تمتماتے ہوئے چہرے کو چھوا تو وہ بخار میں جل رہی تھی۔ جینا نے بعد میں جب بھی اس واقعے کو سوچا، اس کے دل میں شہباز کے لیے ناپسندیدگی تھی، اور بعد میں مزید اضافہ تب ہوا جب پاپا اکاڑا میں پوسٹڈ تھے۔ ان کو پہلی بار ہارٹ اٹیک ہوا۔ علی ان دنوں کراچی میں BBA کر رہا تھا، حیدر بھائی بھی لاہور میں تھے۔ ماما اور سعد نے فوراً پاپا کو ہاسپٹلائز کرا دیا تھا۔ حیدر بھائی، تایا ابو اور شہباز بھائی کو جب اطلاع ملی تو وہ سیدھے ہسپتال ہی گئے تھے۔ گھر میں رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ شہباز بھائی جب گھر آئے تو رو رو کر اس کی حالت ناگفتہ بات تھی۔ انہوں نے اسے لاکھ سمجھایا کہ پاپا کی حالت اب بہتر ہے، معمولی سا اٹیک تھا، فوری ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن کسی طرح بھی اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ آخر میں شہباز بھائی نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا اور ہاسپٹل لے جانے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ اس دن کے بعد سے تو وہ انہیں سخت ناپسند کرتی تھی۔ پاپا نے ہارٹ اٹیک کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی اور وہ مستقل طور پر لاہور میں سیٹل ہو گئے۔ یہ گھر دادا ابا نے اپنی زندگی میں ان کے لیے تعمیر کرا لیا تھا۔ شہباز نے MBA کرنے کے بعد تایا ابو کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ حیدر بھائی MBBS کرنے کے بعد یہاں لاہور میں ہی جاب کر رہے تھے۔ علی آج کل لاس اینجلس میں تھا اور اپنا MBA کر رہا تھا، جبکہ سعد یہیں پنجاب یونیورسٹی سے کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا تھا۔ بھائیوں میں سب سے زیادہ اس کی علی سے ہی دوستی تھی۔ حیدر بھائی کا تو بڑے ہونے کی وجہ سے ذرا روب تھا، جبکہ علی اور سعد کو تو وہ بڑا ماننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ انہیں نام لے کر پکارتی اور ماما کے ٹوکنے پر بھی بھائی کا تکلف نہیں کرتی تھی۔
علی سے شروع سے ہی اس کی زیادہ بنتی تھی۔ گھر میں اپنے تمام پرابلمز وہ اس سے ڈسکس کرتی تھی، جبکہ ساتھ کے ساتھ تو وہ ہر وقت اس کی چھیڑ چھاڑ اور نوک جھوک ہی چلتی رہتی تھی۔ وہ آج کل FSC کے پیپرز دے کر فارغ تھی۔ اس نے چھٹیوں کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کا پروگرام بنوایا تھا۔ اس کا ارادہ پنڈی جانے کا تھا، لیکن ماما نے صاف منع کر دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر میں رہو اور کچھ نہیں تو کوکنگ کلاس ہی جوائن کر لو۔ کوکنگ تو اسے سخت ناپسند تھی، چائے، کافی یا پھر کبھی کبھار کوئی سویٹ ڈش بنا لیتی۔ اب بھی ماما کی ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود وہ کچن سے دور ہی رہی بھاگتی۔ سارا دن یا تو کوئی ناول لے کر بیٹھ جاتی، کبھی کوئی مووی لگا لیتی یا پھر دوستوں سے فون پہ گپے لگاتی، لیکن جلد ہی وہ اس فراغت اور تنہائی سے اکتا گئی۔ اس وقت بھی وہ گھر میں اکیلی تھی۔ ممی پاپا کسی پارٹی میں گئے ہوئے تھے، ساتھ پتہ نہیں کہاں تھا، جبکہ حیدر بھائی بھی اسٹڈی روم میں کمپیوٹر پہ بیٹھے تھے۔ وہ بیٹھی یہیں سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ جب ہی حیدر بھائی کہیں جانے کے لیے تیار ہو کر آئے تو اسے یوں بیٹھے دیکھ کر بولے، بور ہو رہی ہو؟ میں شہباز کی طرف جا رہا ہوں، کام سے تم بھی چلو، واپسی میں لانگ ڈرائیو پہ نکل جائیں گے۔ وہ اس کی اس فراغ دلانہ آفر پہ خوش ہو گئی اور ابھی آئی کہتی چینج کرنے اپنے روم کی طرف دوڑی۔ جس وقت وہ طیب ابو کے ہاں پہنچے تو وہاں ایک ہنگامہ مچا تھا۔ لاؤنج میں اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر تو وہ نروس ہو گئی۔ مدد کے لیے حیدر بھائی کو دیکھا تو وہ غائب تھے، شاید اوپر شہباز بھائی کی طرف چلے گئے تھے۔ تائی امی اور دادو بھی سامنے نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابھی وہ کھڑی یہیں سوچ رہی تھی کہ ایک لڑکی کی اس پہ نظر پڑی تو اٹھ کر اس کی طرف آ گئی۔ آپ کی تعریف؟ اس نے پوچھا تو ایک لمحے کو خاموش ہی چھا گئی اور سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو سلام ہی جھاڑ دیا۔ جواب میں بستور سب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جی وہ میں جینا ارجمن، تائی امی کہاں ہیں؟ اوہ تو آپ ہے جینا یعنی ارجمند، سبھی بولے، ساتھ ہی اسے یوں گھور رہے تھے جیسے اس کا ایکس رے لے رہے ہوں۔ وہ گھبرا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تائی امی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ کس کے ساتھ آئی ہو جینا؟ وہ حیدر بھائی کے ساتھ۔ اچھا کہاں ہے حیدر؟ اوپر شاید شہباز بھائی کے روم میں۔ باہر کون آیا ہوا ہے تائی امی؟ یہ سمینہ آپا ہے، میری بڑی بہن جو ملتان میں ہوتی ہے، ساتھ میری بڑی بھابھی ہیں۔ کل ہی آئے تھے یہ لوگ۔ تائی امی نے شامی کباب فرائی کرتے ہوئے تفصیلات فراہم کی۔ لائیے تائی امی میں فرائی کر دیتی ہوں۔ نہیں بس سب تیار ہے، تم ایسا کرو 2 کپ کافی بنا دو، وہ اسے کہتی ٹرالی میں برتن سیٹ کرنے لگی۔ اس نے جلدی جلدی کافی تیار کی تو تائی امی نے ٹرے میں دیگر لوازمات بھی سجا دیے۔ انہوں نے پہلے ملازمہ کو پکارا، پھر کچھ سوچ کر بولی، جینا یہ تم ہی دے آؤ اوپر۔ جی کہہ کر اس نے ٹرے اٹھائی اور اوپر آ گئی۔ پتہ نہیں کون سا کمرہ ہے، اس نے دل میں سوچا اور پھر جو پہلا دروازہ سامنے نظر آیا اسی پہ دستک دے دی۔ کم ان کی آواز پر وہ اندر بڑھی۔ سامنے شہباز بھائی کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہوئے تھے، اس کی جانب ان کی پشت تھی۔ رکھ دو، وہ غالباً یہی سمجھے تھے کوئی ملازم چائے لے کر آیا۔ وہ یہ تائی امی نے کافی بھجوائی ہے۔ اس کی آواز پر وہ کرسی سمیت اس کی طرف پلٹے۔ ان کی متوجہ ہونے پر اس نے فوراً سلام کیا، جس کا انہوں نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا اور پھر اسی سنجیدگی سے گویا ہوئے، پلیز یہ ٹیبل پہ رکھ دو اور مجھے صرف 1 کپ کافی دے دو۔ کافی بناتے ہوئے وہ خود پر ان کی نگاہیں محسوس کر کے بری طرح نروس ہوگی۔ کافی کا کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے دل میں مچلتا سوال اس کے لبوں پہ آ ہی گیا، وہ حیدر بھائی کہاں ہے؟ جواب میں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ میں نے اس سے کچھ سیڈیز منگوائی تھی، وہ گاڑی میں بھول گیا تو وہیں لینے گیا۔ انہوں نے کپ تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ اب پتہ نہیں اس نے کپ چھوڑنے میں جلدی کی تھی یا انہوں نے تھامنے میں تاخیر۔ گرم گرم کافی ان کا ہاتھ اور بازو جلا گئی۔ او گاڈ، جینا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ شہباز بھی ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ او گاڈ، آپ کا ہاتھ جل گیا، رکیے میں پیسٹ لے کر آتی ہوں۔ وہ جلدی سے واش روم سے ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب اٹھا لائے۔ لائیے میں لگا دیتی ہوں، اس سے چھالا نہیں بنے گا، آپ کو جلن ہو رہی ہے؟ آئی سوری، میں نے جان کر نہیں گرائی، پتہ نہیں کب کیسے گر گیا۔ وہ لرزتی انگلیوں سے ان کے ہاتھ کی پشت پر پیسٹ لگاتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں صفائیاں پیش کر رہی تھی۔ اس نے لاکھ ضبط کیا، لیکن اس کے ماما کے بقول آنسو تو تمہاری پلکوں پہ اٹکے رہتے ہیں، اس لیے ٹپ ٹپ شہباز کے ہاتھ کے پشت پر گرنے لگے۔ ارے جیا کیا ہوا؟ ہاتھ تو میرا جلا ہے، تم کس لیے رو رہی ہو؟ شہباز نے پوچھا۔ آپ کو درد ہو رہا ہے نا؟ وہ روتے ہوئے بولی تو شہباز کہکا لگا کر ہنس پڑے، پھر بامشکل اپنی ہنسی پہ قابو پاتے ہوئے بولے، تم اس لیے رو رہی ہو؟ اوہ گاڈ، ویسے میں اتنا بھی نازک نہیں ہوں، نہ ہی میرا ہاتھ اتنا جلا ہے۔ میرا خیال میں تو یہ پیسٹ لگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، محض تمہاری تسلی کے لیے لگوا لیا۔ چلو اٹھو، اس میں اتنا رونے کی تو کوئی بات نہیں، شہباز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس میں اتنا ہنسنے کی بھی کوئی بات نہیں، اس نے فرش پر سے گرا ہوا کپ اٹھاتے ہوئے تب کر جواب دیا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جیا ایک بات تو بتاؤ، پیچھے سے آتی شہباز کی آواز پر وہ ایک لمحے کو رک گئی۔ کیا تم ہر چھوٹی بڑی بات پہ اتنا ہی روتی ہو؟
نہایت سنجیدگی سے سوال کیا گیا۔ اس کا جی چاہا ہاتھ میں پکڑا کپ اس کے سر پر دے مارے۔ اپنے پیچھے ان کا جاندار کہکا اسے باہر بھی سنائی دیا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں خود کو، بدتمیز روڈ انسان۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ اپنے آپ پر ہی جھنجھلا رہی تھی۔ انٹرس میں داخل ہوتے حیدر بھائی کو دیکھ کر وہ بولی، پلیز بھائی ذرا جلدی کریے، مجھے گھر جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں ذرا دادی جان کو سلام تو کر دوں۔ اس کی اکتاہٹ محسوس کرتے ہوئے وہ مسکرا کر بولے۔ وہ دونوں آگے پیچھے ہی لاؤنج میں داخل ہوئے۔ حیدر بھائی نے تو سب کو کھڑے کھڑے ہی سلام کیا، جبکہ وہ دادی جان کے پاس تخت پر ہی بیٹھ گئی۔ تائی امی نے اس سے سب کا تعارف کرایا۔ سمینہ آنٹی اپنی بیٹی ہینا ثنا اور بیٹے عمیر کے ساتھ، جبکہ طاہرہ آنٹی اپنی بہو سائمہ اور بیٹی نمرہ کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران چائے پی گئی۔ باتوں باتوں میں اسے پتہ چلا کہ ہینا کی شادی طے پا گئی ہے اور سب شاپنگ کے سلسلے میں آئے ہیں۔ اگرچہ ثنا باجی نہایت ہلکے پھلکے انداز میں اس سے اس کے مشاغل اور دیگر مصروفیات کے بارے میں پوچھتی رہی، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے لگ رہا تھا وہ اس میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی کا اظہار کر رہی ہیں، اور باقی سب بھی بڑی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وہ سخت الجھن محسوس کر رہی تھی، اس لیے حیدر بھائی کے آتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور تائی امی کے اصرار کے باوجود کھانے کے لیے رکنے پر آمادہ نہیں ہوئی۔ اب آپ آئیے گا ہماری طرف، اس نے سب کو خلوص سے دعوت دی، جس کے جواب میں ہینا بول پڑی، ہاں ہم تو آئیں گے ہی۔ وہ سب کو خدا حافظ کہہ کر حیدر بھائی کے ساتھ باہر نکل آئے۔ گھر آ کر بھی وہ ان سب کے عجیب و غریب رویے کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ اگلے دن وہ سو کر اٹھی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ رات میں ٹی وی پہ مووی دیکھنے بیٹھ گئی تھی، اس لیے اتنی دیر ہو گئی۔ صبح سے تو خوب ڈانٹ پڑے گی، وہ یہی سوچتی واش روم میں گھس گئی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو ماما کے ساتھ دادو اور تائی امی کو دیکھ کر اسے خاصی حیرت ہوئی۔ وہ تینوں پتہ نہیں کیا مذاکرات کر رہی تھی کہ اسے دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس کے سلام کا جواب دونوں نے بہت پیار سے دیا۔ چلو اب یہی نہ بیٹھ جانا، جا کر پہلے ناشتہ کرو۔ وہ جو بیٹھنے کا سوچ رہی تھی، ماما کے ٹوکنے پر کچن کی طرف آ گئی۔ جب وہ ناشتے سے فارغ ہو کر باہر آئی تو تائی امی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، جبکہ ماما انہیں کھانے تک رکنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اس وقت تو گھر میں مہمان ہیں، وہ لوگ شاپنگ کے لیے نکلے تو میں تمہاری طرف آ گئی۔ بس تم مجھے جلد کوئی خوشخبری سناؤ، زیادہ دیر نہ لگانا، میں چاہتی ہوں ان لوگوں کی موجودگی میں ہی کوئی رسم کر لے۔ جواب میں ماما دھیرے سے مسکرا دی، جبکہ وہ الجھ کر دونوں کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ امی، یہ تائی امی کیوں آئی تھی؟ کوئی خاص بات؟ ہاں خاص بات ہی تھی، مگر اب تم میرا دماغ کھانے نہ بیٹھ جانا۔ چلو اٹھو، کوئی کام دیکھو۔ وہ فون کی طرف بڑھ گئی۔ ان کا موڈ بے حد خوشگوار تھا۔ فون پہ نگی خالہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اسے وہیں لاؤنج میں جمے دیکھ کر بری طرح گھورا تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آخر ایسی بھی کیا بات ہے جس کی وجہ سے مجھ سے اتنی پردہ داری کی جا رہی ہے؟ اس نے الجھ کر سوچا، اور جب رات میں ماما نے اسے یہ بات بتائی تو اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سماعتوں پہ بم پھوڑ دیا۔ کتنے ہی لمحے تو اسے یقین نہیں آیا۔ شہباز بھائی کا پرپوزل اور میرے لیے؟ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں تو اور کیا، جب بھابھی نے مجھ سے بات کی تو پہلے تو مجھے بھی یقین نہیں آیا، حالانکہ میری تو شروع سے ہی یہ خواہش ہے۔ شہباز تو مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہے، اور تمہارے لیے صرف مناسب تو کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پڑھا لکھا، اسٹیبلش، سلجھا ہوا، شریف اور ہینڈسم، سب سے بڑھ کر اپنے گھر کا بچہ، اور کیا چاہیے؟ میں اور تمہارے پاپا تو بہت خوش ہیں۔ بھابھی چاہ رہی تھی ہم لوگ جلد ہی انہیں کوئی جواب دیں۔ وہ اپنی بہن اور بھابھی کی موجودگی میں کوئی رسم وغیرہ کرنا چاہ رہی ہے۔ میں سوچ رہی تھی۔ جینا جو اب تک گمسم سی بیٹھی تھی ایک دم سے بول پڑی، ماما آپ انہیں منع کر دیں۔ ماما کی زبان کو ایک دم سے بریک لگ گیا۔ لیکن کیوں بیٹا؟ مجھے شادی نہیں کرنی۔ جینا ایک نہ ایک دن تو تمہاری کسی نہ کسی سے شادی ہونی ہی ہے۔ کسی نہ کسی سے کی تو بات تب دیکھی جائے گی، لیکن مجھے شہباز بھائی سے شادی نہیں کرنی۔ اس کے لہجے کی قطعیت محسوس کر کے ماما بھی سنجیدہ ہو گئی۔ کیوں؟ کیا کمی ہے شہباز میں؟ انہوں نے استفسار کیا تو وہ ناخن کھرچتے ہوئے بولی، کوئی نہیں، بس مجھے ان سے شادی نہیں کرنی۔ کیا بچپنا ہے جینا، یہ کوئی مذاق نہیں۔ پھر ماما نے لاکھ اسے سمجھایا، وجہ پوچھی، لیکن اس کی ایک ہی رٹ تھی، جینا تم کسی اور میں تو انٹرسٹڈ تو نہیں ہو؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے صاف صاف بتا دو۔ ماما نے ضد چاہ کر کہا تو وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر بری طرح رو دی۔ پلیز ماما، ایسی کوئی بات نہیں۔ جینا ایک بات میری دھیان سے سن لو، یہ نہ صرف میری اور تمہارے پاپا کی خوشی ہے بلکہ تمہاری دادی جان کی بھی یہی شدید خواہش ہے۔ پھر بھائی جان اور بھابھی نے اتنے پیار سے رشتہ مانگا ہے، میں ان سب لوگوں کو مایوس نہیں کر سکتی۔ یا تو اپنے انکار کی کوئی معقول وجہ بتاؤ مجھے، یا پھر خود کو اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرو۔ ماما نے 2 ٹوک الفاظ پہ کہا اور اٹھ کر چلی گئی، جبکہ وہ بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماما، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، یہ ناپسندیدگی تو بچپن سے میرے دل میں ان کے لیے ہے،
اور اس کا سب سے بہت مضبوط جواز یہ ہے، ان کا ہمیشہ کا سرد مہر اور روڈ انداز۔ میں اتنے اکڑ، تند خو اور مغرور انسان کے ساتھ کیسے گزارا کروں گی، جس پہ نہ کسی کے آنسوؤں کا اثر ہوتا ہے اور جس سے نہ کسی کے احساسات کا خیال ہے۔ یو اسٹوپڈ، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آوازوں کی شورش تک اس کی آنکھوں میں گزرے ہوئے لمحے اس کی آنکھوں میں زندہ ہونے لگے۔ اس کا دایاں گال دہکنے لگا، جیسے ابھی ابھی کسی نے تھپڑ مارا ہو۔ ساری رات یہ سوچے اس کے ذہن میں چکراتی رہی اور اس کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگتا رہا۔ صبح پاپا نے ناشتے کے بعد اسے اپنی اسٹڈی میں بلوایا تو وہ چپ چاپ چلی آئی۔ ادھر آؤ بیٹا، میرے پاس۔ انہوں نے اپنے برابر میں اشارہ کیا۔ بیٹا، تمہیں مجھ پر کتنا اعتبار ہے؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد انہوں نے پوچھا۔ خود سے بھی زیادہ، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ کیا میں تمہارا برا چاہ سکتا ہوں؟ نہیں۔ تو پھر بیٹا، یہی تمہارے لیے بہترین فیصلہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تمہاری دادی جان کی شدید خواہش ہے۔ بہت سی ایسی نزاکتیں ہیں جو ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن آنے والا وقت ثابت کرے گا اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے پاپا کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر بھی بیٹا، تمہاری خوشی مجھے ہر چیز سے زیادہ مقدم ہے۔ تمہیں جو بھی اعتراض ہے مجھے بتاؤ، اپنے دل کی بات کھل کر کہو، جھجکنے کی ضرورت نہیں، پاپا نے نرمی سے کہا۔ کیا میں پاپا کو توڑ سکتی ہوں؟ ان سب لوگوں کو دکھ دے کر کیا میں خوش رہ سکتی ہوں؟ نہیں، اس نے دل میں سوچا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے پاپا، وہ دھیرے سے بولی۔ سچ کہہ رہی ہو بیٹا؟ جی پاپا، رات کو میں یوں ہی کچھ ایموشنل ہو گئی تھی، آئی ایم سوری، اس نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ مطمئن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قسمت اچھی کرے، انہوں نے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ سب کی کڑی منزلوں سے گزر رہی تھی، اپنے کمرے میں آتے ہی رو پڑی۔ آخر اس دل کو کیسے تسلی دیتی جو طرح طرح کے وسوسوں اور خوف میں گھرا ہوا تھا۔ آگے کے معاملات نہایت تیزی سے طے پائے۔ اگلے ہی دن ماما نے نیرا، پپو اور ان سب کو ڈنر پہ انوائٹ کیا۔ شہباز بھائی کی کزنس اسے خوب چھیڑ رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے سر جھکائے ان کی باتیں سنتی رہی۔ سب ہی نے اس کی خاموشی کو شرم و حیا اور جھجک خیال کیا۔ دونوں طرف زور و شور سے منگنی کی تیاریاں ہونے لگی۔ کاش علی تم یہاں ہوتے، میں کسی سے تو اپنی الجھن ڈسکس کرتی۔ مومو کو جب اس کا رشتہ طے ہونے کی اطلاع ملی تو بھاگی چلی آئی۔ اندر ہی اندر سارے معاملات طے کر لیے، ہمیں ہوا بھی نہیں لگنے دی، پوری گنی ہو تم، وہ اسے گلے لگائے بول رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ کیا بات ہے جینا، تم خوش نہیں ہو؟ وہ جو کتنے دنوں سے کسی غم گسار کی تلاش میں تھی، ایک دم سے پھٹ پڑی۔ اس نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا اور ہر بات منوعن مومو کو بتا دی۔ وہ خاموشی سے جینا کو سنتی رہی۔ جب وہ چپ ہوئی تو بولی، جینا، میرے خیال میں تم خواہ میں اتنا جذباتی ہو رہی ہو۔ جن باتوں کا تم ذکر کر رہی ہو، ایک تو وہ بہت پرانی ہے، تم نے اب تک ان باتوں کو دل میں رکھا ہوا ہے۔ دوسرے، ان حالات میں کوئی بھی ہوتا وہ اس طرح ریاکٹ کرتا، اور پھر کسے غصہ نہیں آتا؟ مجھے یا تمہیں نہیں آتا؟ اگر وہ اتنے ہی روڈ اور بد دماغ ہوتے تو سب یوں ان کی تعریف نہ کرتے اور نہ ہی انہیں پسند کرتے۔ یوں بھی تم ان کے ماضی کے رویے کو ہی کیوں سوچتی ہو؟ کیا اب بھی ان کا رویہ تمہارے ساتھ ایسا ہی ہے؟ میرا نہیں خیال ان کی مرضی اور پسندیدگی کے بغیر یہ سب ممکن ہے، کیونکہ اب وہ ایسی پوزیشن میں نہیں کہ ان پر زبردستی کی جا سکے۔ مومو کافی دیر تک اسے سمجھاتی رہی اور اس کا خاطر خواہ اثر ثابت ہوا۔ پہلی بار اس نے سارے معاملے کو مثبت انداز سے دیکھا۔ شہباز بھائی کی گہری نگاہیں اور وہ مبہم سا رویہ، بھائی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ میں بھی تمہیں پیار سے ہی جیا کہتا ہوں۔ اس کے ارد گرد اس جملے کی تکرار ہونے لگی۔ جیا، اس نے زیر لب دہرایا۔ اس طرز مخاطب سے اسے کسی نے کبھی نہیں پکارا تھا۔ اس دن اس نے پہلی بار منگنی کی تیاریوں میں دلچسپی ظاہر کی۔ ماما بھی اس تبدیلی سے خوش اور مطمئن تھی۔ نگی خالہ اور ہنی خاصی پرجوش تھی۔ پنڈی سے نانا اور دونوں ماموں کی فیملیز بھی آ گئی تو گھر میں خاصی رونق ہو گئی۔ یہ سب اتنا اچانک طے پایا تھا کہ فری خالہ کوشش کے باوجود نہیں آ سکی تھی، اور حمیرہ سمیرہ اس سے سخت ناراض تھی۔ نیرا، پپو، سویرا اپی اور انوشا تو دونوں طرف سے برابر شرکت کر رہی تھی۔ علی نے بھی رات میں اسے ای میل کیا تھا۔ وہ خوش بھی تھا اور خفا بھی۔ منگنی تو میرے بغیر کر رہی ہو، لیکن شادی پہ میرا انتظار کرنا، اس نے کہا تھا۔ کم لوگوں کو بلانے کے باوجود بھی منگنی پہ اچھے خاصے مہمان آ گئے تھے۔ فنکشن لان میں ہی ارینج کیا گیا تھا۔ پارلر سے گھر واپسی تک مومو اس کی شان میں قصیدے پڑھتی رہی، اور وہ کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ ہاف وائٹ کلر کے اسٹائلش سے ڈریس میں، جس پہ ہم رنگ دھاگے، ریشم اور ستاروں سے کام کیا گیا تھا، اس پر کندن کا سیٹ پہنے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ جینا کو کمرے میں بٹھاتے ہوئے مومو کو ایک دم یاد آ گیا، گجروں والا پیکٹ تو میں گاڑی میں ہی بھول آئی، رکو میں لاتی ہوں۔
کہتی مومو تیزی سے باہر نکلی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اس کا پاؤں لڑکھڑایا، اور اس سے پہلے کہ وہ اوندھے منہ زمین پہ گرتی، کسی نے اسے بازو سے تھام لیا۔ آرام سے۔ آئی ایم سوری، میں جلدی میں۔ کوئی بات نہیں۔ ویسے آپ کی تعریف؟ میرا مطلب ہے آپ کا نام؟ مومو، میں جینا کی فرینڈ ہوں۔ آپ غالباً؟ جی میں حیدر۔ اچھا تو آپ ہیں حیدر بھائی، بہت شوق تھا آپ سے ملنے کا، جینا کافی ذکر کرتی ہے آپ کا۔ حیدر بھائی باہر گاڑی میں ہمارا گجروں والا پیکٹ رہ گیا، پلیز لا دیں۔ جی اچھا، کہتے وہ پلٹ گیا۔ کس دھڑلے سے بھائی بنا لیا میڈم نے، انہوں نے تلملا کر سوچا۔ مومو نے اس کے بالوں اور کلائیوں میں موتیوں کے گجرے پہنا دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں زری اسے لینے آ گئی۔ ارے جینا، یہ تم ہی ہو؟ واؤ، کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ دونوں اسے لیے نیچے آ گئی جہاں منگنی کی رسم ادا کی گئی۔ شہباز نے اسے انگوٹھی پہنائی، مووی بنی، تصویریں کھینچی گئی۔ جب منگنی کا ہنگامہ ختم ہوا تو سب اپنے گھروں کی راہ لی۔ منگنی سے اس کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی تو نہیں آئی تھی، ماں سوائے اس کے کہ ساتھ کو اسے چھیڑنے اور ماما کو نصیحتیں کرنے کے لیے ایک نیا موضوع مل گیا تھا۔ وہ آگے ایڈمیشن لینا چاہ رہی تھی کہ ماما نے منع کر دیا۔ زندگی کافی ڈل سی گزر رہی تھی جب اس کے رزلٹ نے ہلچل مچا دی۔ اس کا ایک گریڈ آیا تھا، کافی اچھے مارکس تھے اور وہ بہت خوش تھی۔ تایا ابو اور تائی امی اسی رات کیک اور پھول لے کر اسے مبارکباد دینے آئے۔ دادی جان نے بھی اسے بے حد خوبصورت اور نازک سا گولڈ کا لاکٹ سیٹ گفٹ کیا تھا۔ وہ منتظر ہی رہی کہ شاید شہباز اسے مبارکباد دے، مگر نہ تو ان کا فون آیا اور نہ ہی وہ خود آئے۔ منگنی کے بعد بھی شہباز کے رویے میں خاص تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ پہلے بھی ان کے ہاں کم کم آتے تھے اور اس موقع پر بھی انہوں نے اسے کوئی فون کیا، نہ کبھی کوئی وش کارڈ وغیرہ بھیجا، لیکن پھر بھی وہ کافی مطمئن تھی کہ ایک دن انوشا چلی آئے اس کا سکون و اطمینان غارت کرنے۔ اور نیرا پھپھو لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب انوشا اس سے بولی، جینا آؤ باہر لان میں چلتے ہیں۔ وہ دونوں اٹھ کر باہر آ گئی۔ اور سناؤ، تمہارے منگیتر صاحب کا کیا ہے؟ انیشا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم؟ کیوں بھائی، تمہاری بات وغیرہ نہیں ہوتی؟ نہیں، سچ کہہ رہی ہو؟ مجھے کیا پڑی ہے جھوٹ بولنے کی؟ جینا نے اس کی حیرانگی کے جواب میں قدرے ناراضگی سے کہا۔ اس کا مطلب ہے شہباز اب تک وہ بات نہیں بھولا؟ انوشا جیسے خود سے بولی۔ کیا بات؟ وہ ایک دم سے چونک پڑی۔ کوئی بات نہیں، پلیز بتائیے نا۔ چھوڑو جینا، ان باتوں میں کیا رکھا ہے، خواہ مخواہ دلوں میں بال آئے گا۔ لیکن جینا کے اصرار پر آخر انوشا کو بتانا ہی پڑا۔ دراصل شہباز کسی اور میں انٹرسٹڈ تھا۔ جینا کو لگا اس کا دل اندر ہی اندر ڈوب رہا ہو۔ عجیب سا سناٹا اس کے اندر پھیل گیا۔ اسے انوشا کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ شہباز MBA کر رہا تھا تب کوئی کلاس فیلو تھی اس کی، لیکن ممانی جان نے منع کر دیا۔ دراصل انہیں ان لوگوں کا ماحول پسند نہیں آیا تھا، کافی ایڈوانس اور آزاد قسم کے لوگ تھے۔ شہباز نے تو کافی ہنگامہ کیا تھا، لیکن پھر اس لڑکی کی کہیں اور منگنی ہو گئی تو معاملہ دب گیا۔ ویسے جینا، میں اکثر سوچتی ہوں کہ… انوشا ایک لمحے کو خاموش ہو گئی، جیسے کہنے یا نہ کہنے کی درمیانی کیفیت میں ہو۔ پھر ایک نظر جینا کی سوالیہ نظروں پہ ڈال کر بولی، چھوٹی ممانی نے تمہارا رشتہ یہاں کیوں طے کر دیا؟ دراصل شہباز جیسے بندے کے ساتھ گزارا کرنا آسان نہیں، بہت حاکمانہ مزاج ہے اس کا، ہر بات میں اپنی منواتا ہے، اپنے مزاج کے خلاف تو ذرا سی بات برداشت نہیں کر سکتا، غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو ماما نے جب مجھ سے اس سلسلے میں بات کی تو میں نے صاف منع کر دیا۔ ٹھیک ہے، وہ میرا کزن ہے، اسمارٹ ہے، ویل آف ہے، لیکن ان سب باتوں سے اہم بات اس کا مزاج و عادات ہے۔ یہ ایک دن کی تو بات نہیں، ساری عمر کا سوال ہے۔ آپ کہاں تک دوسروں کی مان سکتے ہیں؟ اپنی خواہشات کو مار کر دوسروں کی مرضی پر چل سکتے ہیں؟ ایک نہ ایک دن تو دل ان باتوں سے انکاری ہو جاتا ہے نا۔ اسی لیے میں نے انکار کر دیا، اور ماما نے بھی مجھے پریشرائز نہیں کیا۔ دادی وہ بھی شہباز کے مزاج سے خائف تھی، اس لیے بس… انوشا پتہ نہیں اور کیا کیا کہہ رہی تھی۔ وہ ساکن سی بیٹھی سن رہی تھی، کانوں میں آوازیں پڑ رہی تھی لیکن مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آئی ایم سوری جینا، میں یہ سب تمہیں بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن… اٹس اوکے انوشا، جینا نے اسے ٹوک دیا۔ آئیے اندر چلیں، اس نے ایک نظر لان میں اترتی شام پر ڈالتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر باقی سارا ٹائم وہ خاموش ہی رہی۔ نیرا پھپھو کے جاتے ہی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دماغ بری طرح سے منتشر تھا، ساری باتیں جیسے دماغ میں گڑبڑ ہو رہی تھی۔ میں نے تو صاف منع کر دیا، احساس نامی کوئی چیز نہیں شہباز میں۔ انوشا کی آواز، وہ بہت کیئرنگ اور احساس ہے، ماما اس کے آس پاس ہی کہیں بولی تھی۔ میں تو بہت خوش ہوں، ایک طرف پیارا بھتیجا ہے تو دوسری طرف لاڈلی بھتیجی۔ آنسو ایک روانی سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ کیوں کیا آپ سب نے میرے ساتھ ایسا؟ جانتے بوجھتے مجھے جہنم میں دھکیل دیا۔ کیا یہی تھا آپ سب کا پیار؟
کیسے گزارا کروں گی میں اس شخص کے ساتھ جب اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے؟ کب تک سر پھوڑوں گی میں اس پتھر کے ساتھ؟ اس نے روتے ہوئے سوچا۔ شہباز کسی اور میں انٹرسٹڈ تھا، اس کی کلاس فیلو تھی کوئی؟ انوشا کی آواز اس کے کانوں پر تھوڑے برسا رہی تھی۔ شہباز کو رونے دھونے والی جذباتی لڑکیوں سے سخت چڑ ہے۔ پسند کا کھانا نہ ملے تو ملازموں پر برتن اٹھ دیتا ہے۔ خبردار جو روئی تو ایک آنسو بھی گرایا تو حشر کر دوں گا۔ اس نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑ لی۔ کیا فائدہ رونے کا، اور کون سنے گا یہاں میری؟ جب یہ شخص میرے نصیب میں لکھ دیا گیا تو بہتر یہی ہے کہ میں خود کو اس کے مزاج کے مطابق ڈھال لوں، لیکن کیا میں ایسا کر سکوں گی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے الجھ کر سوچا۔ اور پھر اگلے ہی دن سعد کے بقول عظیم الشان انقلاب رونما ہوا۔ جینا بی بی ماما کی ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر ہی کچن میں کھڑی بشیر چاچا کی رہنمائی میں مٹن بریانی تیار کر رہی تھی۔ سعد نے تو صبح سے اس کے ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ ماما، سعد نے ماما کو متوجہ کیا، آپ کی ڈانٹ ڈپٹ نے تو کوئی اثر نہیں دکھایا۔ پھر اس انقلاب کے اسباب کیا ہیں؟ لگتا ہے رات میں خواب میں کسی نے جینا سے بریانی کی فرمائش کی ہے کہ جینا بی بی صبح صبح ہاتھ منہ دھونے کے بعد سے کچن میں مصروف ہے۔ سعد نے کسی پر خاصا زور ڈالتے ہوئے شرارت سے کہا۔ بشیر چاچا کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ چھا گئی، جبکہ وہ سنجیدگی سے پیاز براؤن کرتی رہی۔ ماما بھی اس تبدیلی پر حیران تھی اور خوش بھی، کیونکہ وہ خود کوکنگ کے معاملے میں بالکل کوری تھی اور ساری عمر پاپا کو گلہ ہی رہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے انہیں کبھی کچھ بنا کر نہیں کھلایا۔ یہ تو ان کی قسمت اچھی تھی کہ انہیں بشیر چاچا مل گئے جو روایتی کھانوں کے ساتھ ساتھ بہت اچھے اٹالین اور اسپینش کھانے بھی پکا لیتے تھے اور نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ ان کے کچن کا انتظام سنبھالے ہوئے تھے۔ بشیر چاچا ایک ہوٹل میں کک تھے۔ ایک رات کو وہ اپنے کوارٹر جا رہے تھے کہ ایک تیز رفتار کار سے ٹکرا گیا۔ کار والا انہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ پاپا اتفاقاً وہاں سے گزر رہے تھے۔ پاپا نے فوراً انہیں ہاسپٹلائز کرایا اور ان کے علاج معالجے کے تمام اخراجات بھی اٹھا لیے، بلکہ اپنے ہاں ملازمت بھی دے دی۔ اس دن سے بشیر چاچا ان کے ساتھ ہی تھے اور انہیں گھر کے فرد کی سی حیثیت حاصل تھی۔ آج کل وہ بڑی تندہی سے بشیر چاچا سے مختلف ڈشز بنانا سیکھ رہی تھی۔ ساتھ ہی شام میں اس نے اور مومو نے بیکنگ کلاسز جوائن کر لی تھی، جہاں وہ بیکنگ کے ساتھ ساتھ مختلف طرح کے سلاد اور کھانا سرو کرنے کے نت نئے انداز سیکھ رہی تھی۔ پک اینڈ ڈراپ کی سروس اکثر مومو ہی ادا کرتی، کیونکہ اس نے نئی نئی ڈرائیونگ سیکھی تھی۔ اس دن مومو نے اپنے کچھ مہمانوں کی وجہ سے چھٹی کی تھی۔ ہنی ان کے ہاں آئی ہوئی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ چلی آئی۔ وہ دونوں کلاس لے کر نکلی تو ڈرائیور ابھی تک نہیں آیا تھا۔ کہاں رہ گیا یہ ڈرائیور؟ شام بھی تو اتنی ہو گئی ہے۔ 10-15 منٹ کے انتظار کے باوجود ڈرائیور نہیں آیا تو جینا پریشان ہو اٹھی۔ ابھی وہ اس ادھیڑ بند میں کھڑی تھی کہ ٹیکسی لے یا نہیں، جب شہباز نے گاڑی ان کے برابر روکتے ہوئے پوچھا، آپ لوگ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ڈرائیور کا انتظار، ہنی نے جواب دیا۔ آئیے میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ شہباز نے فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے آفر دی تو ہنی جھٹ سے پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ چاروں نچار جینا کو ہی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا پڑا۔ شاپنگ کے لیے آئی تھی آپ لوگ؟ شہباز نے گاڑی بڑھاتے ہوئے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ جی نہیں، وہ جینا یہاں کوکنگ کلاس لے رہی ہے نا، اس لیے۔ ویسے ایک بات پوچھوں، آپ سے مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ ہنی نے تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد پوچھا تو وہ فوراً متوجہ ہوا۔ ہاں ہاں پوچھو۔ جینا سے کوکنگ سیکھنے کی فرمائش آپ نے کی تھی؟ ہنی نے شرارت سے پوچھا تو اس نے ساتھ بیٹھی جینا کے چہرے پہ ایک نظر ڈالی، پھر مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، اگر میں کہوں ہاں تو؟ شہباز نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، اوہو، مجھے تو پہلے ہی یقین تھا۔ دراصل ہم سبھی اس تبدیلی پہ حیران ہیں۔ کہاں تو جینا خالہ کے ڈانٹنے پر بھی کچن میں جھانکتی تک نہیں تھی، اور کہاں ہنی شروع ہو چکی تھی، جبکہ جینا کا مارے غصے کے برا حال تھا۔ شہباز کی مسکراہٹ چلتی پہ تیل کا کام کر رہی تھی۔ اس سے مزید برداشت نہ ہو سکا تو ہنی کو ڈپٹ کر بولی، تم خاموش ہو کے نہیں بیٹھ سکتی؟ اب ہنی تو خاموش ہو گئی، لیکن شہباز نے کیس پلیئر آن کر دیا۔ کوئی شکوہ اگر ہو اور شکایت اگر ہو، ہم سے گلا کرو، پر تم ملا کرو۔ شہباز کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ کیسے میں بتاؤں، یہ مشکل راز ہے۔ کل آئے نہ آئے، جو کچھ آج ہے، میری جاں پاس آ کے بول دو مسکرا کے۔ ہنی کی شریر ہنسی اور شہباز کی معنی خیز مسکراہٹ، خفت سے جینا کے گال دہک اٹھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے کیسٹ پلیئر آف کر دیا۔ آئس کریم کھانی ہے؟ شہباز نے آفر کی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ضرور آپ کی آفر قبول کرتے، اس وقت تو گھر چلیے، آپ کو مزیدار چائے کے ساتھ جینا کے ہاتھ کا بنا ہوا کیک کھلاؤں گی۔ تمہارے خلوص پہ تو مجھے کوئی شک نہیں، البتہ بنانے والی مجھے کھلانے پہ اتنی آمادہ نظر نہیں آتی۔ جینا نے خاص اہتمام سے کیک تیار کیا تھا
तभी तो आप यहाँ निकले, दिल को दिल से राह होती है। गाड़ी पोर्च में खड़ी करते हुए शहबाज हंस दिया। हनी तेजी से गाड़ी से बाहर निकल गई। जिया, उसका हैंडल पे रखा हाथ साकिन हो गया और दिल एक बार की जोर से धड़का। जी, उसने पलटकर सवालिया नजरों से उनके जानिब देखा। तुम अगर हिना की शादी में शिरकत करोगे तो मुझे खुशी होगी। चेहरे पे सादा सी मुस्कुराहट लिए शहबाज ने कहा तो वो कोई भी जवाब दिए बगैर बाहर निकल गई। वो दोनों आगे पीछे लाउंज में दाखिल हुए तो नगी खाला ने दोनों को हाथों हाथ लिया। मामा भी शहबाज को देखकर बहुत खुश हुए। ये बताओ शहबाज बेटा, चाय पियोगे या कॉफ़ी? मामा ने हक़ मेज़बानी अदा करते हुए पूछा। इस वक्त तो चाय ही पिलवा दें, शहबाज ने बेतकल्फ़ी से कहा। जाओ जीना, चाय बना कर लाओ। मामा के कहने पर वो किचन में आ गई। खुशी होगी, ज़रा एक्टिंग तो देखो, झूठे। और मैं क्यों जाऊँ? चाय के लिए पानी रखते हुए उसने तिलमिलाकर सोचा। हिना की शादी का कार्ड 2-3 दिन पहले ही मिला था। समीना आंटी ने फ़ोन पे भी सबको आने की दावत दी थी, लेकिन इन्हीं दिनों पापा के चेकअप की डेट थी, इसलिए मामा का जाना मुश्किल था। ताई अम्मी को जब पता चला तो वो बोली, अगर तुम नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं, जीना को भेज दो, वैसे ही फारिग है, ज़रा चेंज हो जाएगा। मंगनी पर भी वो सब लोग तो शरीक नहीं हो सकेंगे, इसलिए सभी इसरार कर रहे हैं कि जीना को ज़रूर लेकर आना। ख़ास तौर पर हिना तो बहुत कह रही थी। मामा ने तो फ़ौरन इस तजवीज़ से इत्फाक कर लिया, जबकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जाए या नहीं। मामा का इसरार था, जबकि उसका अपना दिल कतई आमादा नहीं था। और अब शहबाज का कहना था कि उन्हें उसके जाने से खुशी होगी। कैसी खुशी और क्यों, जब उनकी ज़िंदगी में मेरी कोई हैसियत ही नहीं है? कितने दोगले हैं एक्टर। हनी के सामने तो ऐसे बन रहे थे जैसे। खौलते हुए पानी में पत्ती डालते हुए वो खुद भी खौल रही थी। जब वो लवाजवात से सजी ट्राली लेकर लाउंज में आई तो सभी बातों में लगे हुए थे। अरे जीना, वो केक कहाँ है जो तुमने शाम में बेक किया था? निगी खाला के पूछने पर वो मैं किचन में ही भूल आई हूँ, कहती पड़ गई, जबकि शहबाज और हनी एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। चाय पीते ही शहबाज उठ खड़ा हुआ। खाने पर फिर कभी से, आज तो मेरा एक बिजनेस डिनर है और अभी मुझे घर जाकर चेंज भी करना है, इसलिए इजाज़त दीजिए। वो सबको खुदा हाफिज़ कहता एक लम्हे को हनी के पास रुका और आहिस्तगी से बोला, केक तो आप वाकई काफ़ी अच्छा बना लेती हैं। हनी हंस पड़ी। तो फिर जा रही हूँ मुल्तान? नेगी खाला ने पूछा। पता नहीं, देखिए, उसने पाँव से सैंडल्स उतारते हुए जवाब दिया। क्या देखें, जाना तो है ही, जब वो सब इतना इसरार कर रहे हैं, मामा ने कदरे सख्ती से कहा। भाई जब जाना ही है तो फिर कुछ शॉपिंग वगैरह कर लो, आखिर को तुम पहली बार अपने ससुराल जा रही हो, वहाँ शहबाज के बहुत से रिश्तेदार और कज़न तुम्हें पहली बार देखेंगे, इसलिए कुछ तैयारी वगैरह कर लो ताकि उन पे तुम्हारा अच्छा इंप्रेशन पड़े। निगी खाला उसे ढेरों नसीहतें करती रही, जबकि वो सोफे पर पाँव पसारे बैठी मुस्कुराती रही। रात में भी वो काफ़ी डिस्टर्ब रही, कभी अनुषा की बातें सोचने लगती तो कभी शहबाज के रवैये में उलझ जाती। उसका दिमाग पहले ही उलझा हुआ था, उस पर ये नई अफ्ताद वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मामा को कौन समझाता। सुबह जब वो काफ़ी देर तक नीचे नहीं आई तो मामा खुद ही उसे उठाने चली आई। जीना उठो, दिन चढ़ आया है, खिड़की के पर्दे समेटते हुए वो बोली। लेकिन जब इसके वजूद में कोई जुम्बिश नहीं हुई तो वो तशवीश से उसकी जानिब बढ़ी। जीना, उन्होंने इसकी पेशानी छुई तो वो बुखार में जल रही थी। उन्होंने घबराकर हैदर को फ़ोन किया। आखिर हुआ क्या? परेशानी की कोई बात नहीं, शाम तक बुखार उतर जाएगा, उन्होंने उसके बाजू में इंजेक्शन लगाते हुए कहा। लेकिन ये बैठे बिठाए बुखार क्यों हो गया? उन्होंने परेशानी से पूछा। यही तो मैं सोच रहा हूँ मामा, जीना को कोई टेंशन है? मेरा मतलब है ये मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं? उन्होंने पूछा। नहीं, घर में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। क्यों? यूं ही मुझे ख्याल गुजरा था कि शायद डिप्रेशन से ऐसा हो गया। खैर छोड़िए, अब ये 2-3 घंटे से पहले नहीं उठेगी, उन्होंने जीना के चेहरे पर पुरसोच नज़रें डालते हुए जवाब दिया। लेकिन शाम तक उसका बुखार कम होने के बजाय तेज़ हो गया। घर भर उसके लिए परेशान था। ताया अब्बू और ताई अम्मी भी उसे देखने आए। अगले दिन उन्हें मुल्तान जाना था। दादी जान अलग परेशान थी। 3 दिन तक वो बुखार में मदहोश रही। चौथे दिन उसका बुखार टूटा तो सबने खुदा का शुक्र अदा किया। बुखार तो उतर गया, लेकिन उसे सख्त नकाहत और कमज़ोरी महसूस हो रही थी। दादी जान आजकल उनके यहाँ आई हुई थी, वो उसका बेहद ख्याल रखती। ताई भी मतवातर फ़ोन करके उसका हाल अहवाल दरियाफ्त करती रही। सबकी इतनी मोहब्बतें देखकर उसकी आंखें नम हो जाती। मैं इन लोगों की मोहब्बतों पर शक कर रही थी, भला ये मेरा बुरा चाह सकते हैं? उसने शर्मिंदगी से सोचा। हैदर भाई ने कई बार बातों बातों में उससे उसकी परेशानी का सबब पूछा, लेकिन वो उन्हें क्या बताती। ताई अम्मी वापसी पर उसके लिए मुल्तान से कढ़ाई वाले दीदा जेब सूट और कहीं तहाइफ लाई। अरे जीना, तुम यहाँ बैठी हो,
وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ سمیرہ کے آنے کا پتہ تک نہیں چلا۔ اپنے پشت پر اس کی آواز سن کر وہ چونک کر پلٹی۔ تم رو رہی ہو؟ اپنے ہاتھ کے پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے نفی میں جواب دیا۔ بدتمیز لڑکی، ہم سے سر درد کا بہانہ کر کے تم یہاں بیٹھی رو رہی ہو؟ اگر نگی خالہ نے دیکھ لیا تو سچ میں تمہارا گلا دبا دیں گی۔ جینا کو چپ کراتے کراتے وہ خود بھی رو پڑی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ تم رو رہی ہو نا اس لیے۔ زیادہ بنو نہیں، سیدھی طرح کہو علی یاد آ رہا ہے۔ جینا نے اسے گھرک دیا۔ ویسے سمیرہ یہ تو بتاؤ تمہاری علی سے بات وغیرہ ہوئی ہے؟ میرا مطلب ہے نیٹ پہ۔ اتنا نیک نہیں ہے تمہارا بھائی، سمیرہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اچھا سچ کہہ رہی ہو؟ جینا نے شرارت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو دونوں ہی ہنس دی۔ ویسے میں سوچ رہی ہوں کہ اب ماما کو بتا ہی دوں۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، چلو اٹھو نیچے چلتے ہیں۔ سچ اتنا مزہ آ رہا تھا، اس نے جینا کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ جس وقت نیچے لاؤنج میں آئی تو مومو اور زری ڈانس کر رہی تھی۔ مہندی کی مناسبت سے زر رنگ کے پھولوں سے لاؤنج کی آرائش کی گئی تھی۔ جھولے پہ بیٹھی وہ مسکراتے ہوئے مومو کو دیکھ رہی تھی۔ گانے کے بولوں پہ اس کا ذہن بھٹکے گیا۔ جا کے تو ساجن کے ساتھ بھول نہ جانا یہ دن رات، تجھ کو دیس پیا کا بھائی، تیرا پیا تیرے گن گائے، آئے خوشیوں کی بارات، مہندی رچے گی تیرے ہاتھ۔ اس کی نظروں میں اپنی اور شہباز کی آخری ملاقات گم گئی۔ 1 جنوری کی شام تھی۔ سعد نے اس سے کہا تھا میں ذرا فریش ہو جاؤں، کہیں باہر گھوم کر آتے ہیں۔ وہ برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب شہباز کی گاڑی گیٹ سے داخل ہوئی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہباز مسکراتے ہوئے اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ ہیپی نیو ایئر، انہوں نے مسکراتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا خوبصورت سا بوکے اس کی جانب بڑھایا۔ وہ شہباز سے سخت خائف تھی، اس لیے اس کا لہجہ خود بخود ہی روکھا ہو گیا۔ آپ نے ناحق زحمت کی۔ اس نے پھول لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ چند لمحے شہباز خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، پھر بولے تو ان کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ جیا، تم اس رشتے سے خوش ہو؟ اگر یہی سوال میں آپ سے کروں تو؟ اس نے تیکھے پن سے جواب دیا۔ سوال پہلے میں نے کیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ زبردستی قائم کیے گئے رشتے باعث خوشی بلکہ بوجھ ہوتے ہیں۔ جب کسی ایک فریق کی دلی آمادگی اور رضا اس میں شامل نہ ہو تو خوشی جیسے لفظ بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ تلخی سے بولی۔ غصے سے شہباز کا چہرہ تمتمانے لگا۔ وہ ہونٹ بھینچے کھڑے رہے، لیکن جب بولے تو ان کا لہجہ بے حد ٹھہرا ٹھہرا تھا۔ جیا، یہ عذاب تم نے خود مول لیا ہے۔ اس وقت کیوں نہیں بولی تھی جب فیصلے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں تھا؟ اب ماضی کی راکھ کو ریدنے سے کیا فائدہ؟ حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لو، کیونکہ اب اسی میں ہم سب کی بہتری ہے۔ یہ سب آپ کے لیے آسان ہوگا، لیکن میرے لیے نہیں۔ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی نمی شامل ہو گئی۔ شہباز چند لمحے خاموشی سے کھڑے رہے، پھر ہاتھوں میں پکڑے بوکے پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے بولے، یہ پھول میں تمہارے لیے لایا تھا۔ پھول احساسات اور جذبات کے ترجمانی کرتے ہیں۔ میرا خیال تھا شاید اس طرح ہمارے درمیان وہ محبت پنپ سکے جو ہمارے مابین اس رشتے کی متقاضی ہے، لیکن شاید تمہیں ان کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بوکے ہوا میں اچھالا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ وہ ساکن سی کھڑی رہ گئی۔ اس نے ایک نظر گیٹ سے نکلتی گاڑی اور دوسری فرش پر بکھرے پھولوں پر ڈالی۔ یہ عذاب تم نے خود مول لیا ہے۔ اس کے آنسوؤں میں روانگی آ گئی۔ یہ شہباز بھائی باہر سے ہی کیوں چلے گئے؟ سعد کی آواز پر وہ مڑی۔ کیا ہوا جینا، رو کیوں رہی ہو؟ شہباز بھائی سے جھگڑا ہو گیا ہے؟ وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر اسے ایک طرف دھکیلتی اندر بڑھ گئی۔ سعد فرش پر بکھرے پھولوں کو دیکھ کر رہ گیا، جو اپنی اس ناقدری پہ ماتم کنا تھے۔ اگلے ہی دن جب تایا ابو اور تائی امی ان کی طرف آئے تو اس کا دل لرز اٹھا۔ اب کیا کرنے والا ہے یہ شخص؟ اس نے پریشانی سے سوچا۔ جب ماما نے اسے بتایا کہ انہوں نے بڑی عید کے بعد شادی کی تاریخ طے کر دی ہے تو وہ چپ ہو گئی۔ کیا فائدہ احتجاج کرنے کا؟ آج نہیں تو کل یہ سب تو ہونا ہی ہے۔ تیرا گھونگھٹ جو اٹھائے، روپ تیرا نہ سہ پائے، چاند کو وہ بھول جائے، دیکھے تیرا جو سنگار، مہندی رچے گی تیرے ہاتھ۔ مومو نے شرارت سے اسے ٹہکا دیا تو خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ وہ افسردگی سے مسکرا دی۔ اس وقت حیدر باہر لان میں کل کے فنکشن کی ارینجمنٹس مکمل کروا کر اندر آئے تو ان کی نظر کھلکھلاتی ہوئی مومو کے چہرے پہ ٹک گئی۔ شوخ و شریر سی یہ لڑکی انہیں بہت اچھی لگنے لگی تھی، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اپنا مدعا کیسے بیان کریں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے پیچھے ساز شرارت سے کھنکارا تو وہ خجل سے ہو گئے۔ فون کی گھنٹی پر وہ ادھر متوجہ ہو گئے۔ علی، کیسے ہو؟ ہاں سب ٹھیک ہے، یہی ہے، رکو سب سے ہی بات کر لو۔ انہوں نے فون سیٹ سینٹر ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اسپیکر آن کیا، ساتھ ہی ڈیک بھی آف کر دیا۔ لاؤنج میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سارے ہی فون کی طرف متوجہ تھے۔ جینا علی سے سخت ناراض تھی۔
بات نہیں کرو مجھ سے، وعدہ کر کے آئے کیوں نہیں تم؟ واہ یہ خوب رہی، تم سب مل کر خوب انجوائے کر رہے ہوگے، یاد تک نہیں کیا ہوگا، اوپر سے ناراضگی بھی دکھا رہی ہو۔ کیا یاد نہیں کیا ہم نے تمہیں؟ جینا روحانسی ہی تو ہو گئی۔ اچھا پلیز رونا نہیں، یہ بتاؤ کراچی سے کون کون آیا ہے؟ سبھی سوائے اسامہ بھائی کے۔ کیوں؟ سمیرا آئی ہے؟ ہاں۔ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا جینا، اس سے پوچھنا میں نے اسے اتنی ای میلز کی، اس نے ان کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اور یہ بھی پوچھنا کیا میں اسے کبھی یاد نہیں آتا؟ سب چہروں پہ دبی دبی مسکراہٹ سجائے معنی خیز نظروں سے سمیرا کو دیکھنے لگے، جس کا چہرہ خجالت اور شرمندگی سے لال پڑ گیا۔ بہت یاد کرتی ہے، 24 گھنٹے منہ پھلائے بیٹھی رہتی ہے۔ ہم نے لاکھ اس افسردگی کی وجہ پوچھی لیکن بتلا کے نہیں دیا۔ اب پتہ چلا کہ اندر ہی اندر یہ معاملہ چلا دیا ہے، نگی خالہ نے جواب دیا تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ جینا تم نے اسپیکر آن کیا ہوا ہے؟ علی نے پوچھا۔ ہاں ہاں، اور بتاؤ کیا پوچھنا ہے، ہم پوچھ لیتے ہیں، نگی خالہ نے شرارت سے کہا تو علی نے کہا میں پھر فون کروں گا کہتے ہوئے موبائل آف کر دیا۔ سب کے چھت پھاڑ کیکوں سے لاؤنج گونج اٹھا۔ ماما نے سوالیہ نظروں سے خالہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سعد نے باہر نکلتی سمیرا کا ہاتھ تھام کر اسے روکا اور زبردستی صوفے پہ بٹھایا۔ نانو نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر سمیرا کی انگلی میں پہنائی اور اس کے ماتھے پہ پیار کرتے ہوئے بولی، یہ میرے علی کی امانت ہے۔ زری فریج سے مٹھائی کا ڈبہ نکال لائی اور سب کا منہ میٹھا کرانے لگی۔ اب تو منہ کے زاویے درست کر لو، نگی خالہ نے ناراض سے سمیرا سے کہا تو سعد بولا، بھائی یہ اس لیے ناراض ہے کہ آپ نے علی کے بغیر ہی ان کی منگنی کر دی ہے۔ سعد کی بات پر سب ہنس پڑے۔ سمیرا بامشکل اپنا آپ چھڑا کر اوپر بھاگی۔ رات گئے تک یہ ہنگامہ جاری رہا۔ فری خالہ نے 3 بجے زبردستی سب کو اٹھایا۔ صبح اٹھ کر ڈھیروں کام نپٹانے ہیں، مہندی کا فنکشن ہے، کل بھی رات جگا ہوگا، اس لیے سب جا کر آرام کرو اب۔ جینا رات بھر سکون سے نہ سو سکی، اس لیے صبح سویرے ہی اس کی آنکھ کھل گئی، وضو کر کے نماز ادا کی۔ کتنی ہی دیر وہ دعا کی حالت میں جائے نماز پر بیٹھی رہی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا دعا کرے۔ یا اللہ میری مدد کرنا، اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سچے دل سے دعا کی۔ وہ اٹھ کر باہر ٹیرس پہ آ گئی۔ ہلکا ہلکا سا اجالا ہو رہا تھا، چاروں طرف سکون اور ٹھنڈی ہوا بہت بھلی لگ رہی تھی۔ ارے جینا تم اتنی جلدی اٹھ گئی؟ دروازہ کھول کر باہر آتی سمیرا نے پوچھا۔ لگتا ہے تمہیں بھی نیند نہیں آئی خوشی سے، جینا نے شرارت سے کہا۔ فضول نہیں بولو، یہ بتاؤ چائے پیو گی؟ نیکی اور پوچھ تم رکو میں ابھی بنا کر لاتی ہوں، کہتی سمیرا پلٹ گئی۔ آج فروری کی 14 ہے، ویلنٹائن ڈے، اس نے مسکرا کر سوچا۔ سحر پیر میں اس کا نکاح تھا اور شام میں مہندی کی رسم ادا کی جانی تھی۔ گیٹ کے سامنے ٹیکسی رکی تو وہ چونک پڑی۔ یہ صبح صبح کون آ گیا؟ اس نے سوچا۔ گیٹ سے داخل ہوتے علی کو دیکھ کر اس پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ علی، وہ اوپر سے چلائی۔ جواب میں اس نے اوپر سوٹ کیس وہیں چھوڑتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ جینا تیزی سے پلٹی اور لمحوں میں سیڑھیاں اترتی لاؤنج میں داخل ہوتے علی کے گلے لگ کر سسک اٹھی۔ ہے یہ کیا، میرے آنے پہ رو رہی ہو؟ واپس چلا جاتا ہوں۔ بے وقوف، یہ خوشی کے آنسو ہیں، ویسے تم نے بتایا کیوں نہیں پہلے سے؟ اچانک ملنے میں جو مزہ ہے وہ بتا کے آنے میں کہاں؟ اس نے کچن کے دروازے میں ایستادہ سمیرا کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں ممی پاپا کو بتاتی ہوں۔ جینا تیزی سے بھاگی تو وہ سمیرا کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اندرونی خوشی سے سمیرا کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا، آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی منجمد ہو گئی تھی۔ آپ کے ہاں سلام دعا کا رواج نہیں ہے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ جب اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تو بولا، لگتا ہے حیرت کا شدید جھٹکا لگا ہے۔ اچھا یہ تو مجھے دے دیں۔ اس نے اس کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے لیتے ہوئے پاس پڑی ٹیبل پر رکھی۔ ماما اور پاپا آنکھیں ملتے ہوئے اپنے کمرے سے آتے نظر آئے تو علی ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سمیرا بھی پلٹ کر کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں سب لوگ لاؤنج میں جمع ہو کر علی سے مل رہے تھے۔ پھری خالہ بولی، علی تم نے تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل کرا دیا، لمحوں میں سب کو بستر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، ورنہ یہ لوگ تو 12-1 بجے سے پہلے اٹھنے کے نہیں تھے۔ سب کو جاگتا دیکھ کر وہ جلدی جلدی ناشتے کی تیاری کرانے لگی تاکہ یہ کام تو نپٹایا جا سکے۔ ناشتہ کر کے علی تو سونے چلا گیا، جبکہ باقی سب اپنے اپنے کام نپٹانے لگے۔ کسی کو درزی سے کپڑے لانے تھے تو کسی کو پارلر کا چکر لگانا تھا۔ ماما اور خالہ وغیرہ نے مل کر گھر کا پھیلاوا سمیٹا۔ لڑکیوں کو تو اپنی تیاریوں سے ہی فرصت نہیں تھی۔ سحر پہر میں نکاح ہوا، مہمانوں میں چھوارے اور میوہ جات کے پیکٹ تقسیم کیے گئے۔ نکاح نامے پہ سائن کرتے ہی جینا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دادی جان اور تائی امی نے گلے لگا کر اسے خوب تسلیاں دی، لیکن اس کے آنسو تھمنے میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ خود بھی خوب روئی اور سب کو بھی رلایا۔
اتنے دنوں کی تھکن اور رت جگہ شام تک اس کو بخار نے آ لیا۔ ماما نے ٹیبلٹ دے کر اسے زبردستی بیڈ پہ لٹا دیا۔ واہ واہ، بڑے زبردست لگ رہے ہو، لیکن کیا تھا اگر تم کل آ جاتے؟ سعد نے براؤن کلر کے شلوار سوٹ پر سٹائل سے گرم چادر لیے علی کو دیکھ کر کہا۔ کیوں، کل کوئی خاص بات تھی؟ ایسی بھی کوئی خاص بات نہیں تھی، بس ہم نے تمہاری منگنی کر دی۔ منگنی کر دی؟ مگر کس سے؟ اسی سے جس سے کرنی چاہیے تھی۔ سیدھے طرح بتاؤ، علی نے ہاتھ میں پکڑا پرفیوم ڈریسنگ ٹیبل پہ پٹکتے ہوئے پوچھا تو سعد نے خوب نمک مرچ لگا کر اسے کل اس کے فون کے بعد کی کارروائی کہہ سنائی۔ آخر میں بولا، تم نے اتنا اچھا چانس مس کر دیا۔ چانس تو ابھی بھی بنایا جا سکتا ہے۔ علی بڑبڑاتا ہوا جھکا اور سائڈ ٹیبل سے کچھ نکال کر باہر نکل گیا۔ سعد بھی اس کے پیچھے بڑھا۔ ماما، یہ سعد سچ کہہ رہا ہے؟ کیا بھائی، یہی منگنی وغیرہ؟ کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ نگی خالہ نے شرارت سے پوچھا۔ اعتراض؟ میں نہیں مانتا اس منگنی کو۔ اس کی بلند آواز پر لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ سیڑھیاں اترتی سمیرا کے قدم تھم گئے۔ گرین چوڑی دار پاجامے کرتے میں سیاہ چوٹی میں سفید موتیوں کی کلیاں سجائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہ کیسی منگنی ہے جس میں نے اپنی منگیتر کو انگوٹھی تک نہیں پہنائی؟ اس نے شرارت سے کہا تو سب کی رکی سانسیں بحال ہوئی۔ تو اب پہنا دے، ہنی شوخی سے بولی۔ اجازت ہے؟ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا یا سمیرا اس صورتحال کو سمجھتی، وہ آگے بڑھا اور آخری سیڑھی پہ کھڑی سمیرا کا دایاں ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اس کی تیسری انگوٹھی میں موجود انگوٹھی کے ساتھ ایک اور انگوٹھی پہنا دی۔ لاؤنج ہوٹنگ اور تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ زرین نے بعد میں جب یہ سب جینا کو بتایا تو وہ بہت ناراض ہوئی۔ اس وقت کیوں نہیں بلایا تھا؟ اتنا اچھا سین مس ہو گیا۔ مومو، یہ تم اب تک تیار نہیں ہوئی؟ جینا نے مومو کو سابقہ اولیوں میں دیکھ کر ٹوکا۔ وہ میرا دوپٹہ گھر رہ گیا ہے، ماما کو فون کر رہی ہوں لیکن شاید وہ بھی نکل گئی ہیں، اس لیے کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ اس نے کارڈ لیس پہ نمبر پش کرتے ہوئے جواب دیا۔ جینا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تم کیوں اتنی اپسیٹ ہو؟ دیکھو، تم مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ اس نے کارڈ لیس جینا کے پاس رکھتے ہوئے پوچھا۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں؟ جینا نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنساتے ہوئے گہری سانس لی۔ کیا تمہیں شہباز بھائی پسند نہیں؟ مومو نے پوچھا۔ یہ بات نہیں، دراصل میں شہباز کو پسند نہیں، اس نے تعصب سے کہا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ کسی کے کہنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ ان کا رویہ چینخ چینخ کر اس بات کا اعلان کر رہا ہے۔ منگنی کے بعد کبھی سیدھی طرح بات نہیں کی، کبھی کوئی گفٹ یا وش کارڈ تک نہیں دیا۔ ان کا رویہ انوشا کی کہی باتوں پر سچائی کی مہر ثبت کر رہا ہے۔ انوشا کی کہی باتیں؟ کیا مطلب؟ مومو نے چونک کر پوچھا۔ دراصل انوشا نے بتایا تھا کہ شہباز کسی اور میں انٹرسٹڈ تھے۔ جینا نے انوشا کی کہی ساری باتیں دہرا دیں۔ جب وہ چپ ہوئی تو مومو کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تم خوش ہو رہی ہو؟ جینا نے خفگی سے اسے گھورا۔ ارے میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ بھنگڑا ڈالوں۔ پتہ ہے جینا، تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ تم شہباز بھائی کو پسند کرتی ہو، انہیں دل سے چاہتی ہو، اور یہ سارا دکھ اور ناراضگی صرف اس بات کی ہے کہ شہباز بھائی تم سے پہلے کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے اور انہوں نے ہمیشہ تمہیں اگنور کیا۔ تمہیں ہمیشہ سب کی بھرپور توجہ اور محبت ملی ہے، اس لیے تم ان کا رویہ برداشت نہیں کر سکی۔ ان کے مزاج و عادات کے بارے میں یہ ساری باتیں تو دل کے جذبات جھٹلانے کا بہانہ ہے۔ وہ ایسے نہیں ہے اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو، مومو نے تم پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس نے چاہا کہ مومو کی باتوں سے صاف انکار کر دے، لیکن دل نے سرگوشی کی۔ مومو کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی؟ وہ خاموشی سے بیٹھی لب کچلتی رہی۔ ایک اور بات، ابھی تھوڑی دیر پہلے شہباز بھائی نے فون کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے پلیز کسی طرح انہیں یہ بات پتہ کر کے بتا دو کہ تم ان سے اتنی بدگمان اور خائف کیوں رہتی ہو۔ اور مومو ایک لمحے کو چپ ہوئی۔ کیا تم اپنے کسی کزن اسامہ میں انٹرسٹڈ ہو؟ کیا؟ جینا حیرت سے پھٹ پڑی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ہاں، انہیں یہ سب انوشا نے بتایا۔ انوشا نے؟ لیکن کیوں؟ تم اس بات پر غور کرو، میں نیچے جاتی ہوں، شاید کوئی اللہ کا بندہ مجھے گھر لے جانے پر راضی ہو جائے۔ مومو اٹھتے ہوئے بولی اور پھر دروازے میں رک کر بولی، ویسے تمہاری یہ گفتگو شہباز بھائی بھی سن رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ جینا نے چونک کر سر اٹھایا تو مومو نے اس کے پاس پڑے کارڈ لیس کی طرف اشارہ کیا اور اس سے پہلے کہ یہیں کارڈ لیس جینا اس کے سر پر دے مارتی، وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ نیچے آ کر وہ کافی دیر نگی خالہ سے مذاکرات کرتی رہی۔ وہ نیک بندہ جو مومو کو گھر لے جانے پر راضی ہوا، حیدر بھائی یہ تھے۔ وہ سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کرتے رہے، ان کے چہرے پر عجیب سی کشمکش چھائی ہوئی تھی۔ مومو بھی ان سے رخ موڑے باہر کے نظاروں میں گم تھی۔ گزشتہ کچھ دنوں سے وہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ کر ان سے کترانے لگی تھی۔ گاڑی میں گانا گونج رہا تھا۔ حیدر نے ہاتھ بڑھا کر کیسٹ بدل دیا۔ یاسر اختر کی آواز گونجنے لگی۔
सुहानी शाम की कसम, रह नहीं सकता अब तेरे बिन, रंगों में निखार आए जो तेरा चेहरा नजर आए, जीवन में बहार आए अगर तू मिल जाए। हैदर ने किन अखियों से मोमो की तरफ देखा। इस लम्हे वो भी उनकी जानिब मुड़ी। आंखों ने लम्हों में वो राज अफशा कर दिया जो दोनों के लिए ही कहना मुश्किल था। हैदर के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। मोमो के घर के सामने गाड़ी रोकते हुए उन्होंने सुर्ख गुलाब की अधखिली कली और वैलेंटाइन डे का कार्ड डैशबोर्ड से उठाकर उसकी जानिब बढ़ाया। हैप्पी वैलेंटाइन डे, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। उसकी समझ में नहीं आया क्या कह रहे। थैंक यू कहकर उसने लर्जती उंगलियों से कार्ड थामा और मैं 5 मिनट तक आई कहती अंदर भाग गई। शबाज ने एक नज़र सामने बैठी रोती हुई अनुषा पे डाली। आई एम सॉरी शबाज, पता नहीं मैं इतनी खुदगर्ज क्यों हो गई थी। मैंने तुम्हें और जीना को बहुत दुख दिया है, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, उसने आजिज़ी से कहा। इट्स ओके अनुषा, हम सभी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं खुदगर्ज हो जाते हैं और फिर गलती किससे नहीं होती। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बदगुमानी नहीं, शबाज ने मतानत से कहा। अनुषा के दुख पर शबाज का दिल भी दुखी हो गया। उसने कभी नहीं चाहता कि उसकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ पहुँचे, अनजाने में ही सही। तुम अगर तैयार हो तो मेरे साथ चलो, शबाज ने कहा। नहीं तुम जाओ, मैं थोड़ी देर तक आऊँगी, उसने आंसू पूछते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। तो शबाज ने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया। शबाज के जाने के बाद वो कितनी ही देर रोती रही। जज्बों पे तो किसी को इख्तियार नहीं और ना ही किस्मत पे किसी का जोर चलता है, उसने आंसू पूछते हुए सोचा। वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई जब रिजवान चला आया। रिजवान सवेरा आपी का देवर था और उनके घर उसका काफ़ी आना जाना था। मेरा ख्याल है कि तुम चली गई होगी, बस निकल ही रही थी, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। इसका मतलब है मैं सही टाइम पे आया हूँ शायद, उसने आहिस्तगी से कहा। अनुषा, मैं बहुत अरसे से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पाया। मैंने सोचा क्यों ना आज के दिन का फ़ायदा उठाते हुए अपने जज्बात का इजहार कर दूँ, उसने सुर्ख गुलाबों का बुके उसकी जानिब बढ़ाते हुए सादगी से कहा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, हमेशा से। अनुषा की आंखें नम हो गई। उसने एक नज़र आंखों में आस सजाए सामने खड़े रिजवान पर डाली। वो दिल टूटने के दुख से आशना थी और ये दुख वो रिजवान को देना नहीं चाहती थी। उसने हाथ बढ़ा के बुके थाम लिया। सुर्ख गुलाबों की खुशबू को सांसों में उतारते हुए वो मुस्कुरा दी। रिजवान के इर्द गिर्द रोशनियाँ फैल गई। जिया जल्दी से चेंज कर लो, नेगी खाला ने जर रंग की पेशवाज जिस पे गोल्डन और ग्रीन धागे का खूबसूरत काम किया हुआ था पैर पे फैलाते हुए कहा। थोड़ी ही देर में जरी लोग तुम्हें रस्म के लिए लेने आने वाले हैं, मासी से फूलों और चूड़ियों के टुकड़े रखवाते हुए उन्होंने उसे मतला किया। इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ और जब तक मैं न कहूँ अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलना, उसने उलझकर उन्हें देखा और दरवाज़ा लॉक करती वॉशरूम में घुस गई। चेंज करके आई तो ड्रेसिंग टेबल पर पड़े टोकरे में से जर्द और हरी चूड़ियाँ अपनी कलाइयों में भरने लगी कि आईने में किसी का अक्स उभरा। उसने सर उठाया तो शशदर सी खड़ी रह गई। सामने गैलरी में खुलने वाले दरवाजे में शबाज खड़े थे। उसके हाथ में पकड़ी चूड़ियाँ छूट गई और फर्श पर बिखर गई। उसने इस तरारी नज़रों से कमरे का जायज़ा लिया तो सामने बेड पे फैले दुपट्टे को देखकर उसे एहसास हुआ कि वो अब तक दुपट्टे के बगैर ही खड़ी थी। उसने खींचकर दुपट्टा कंधों पे डाला और वहीं बेड के किनारे पर टिक गई। शबाज उसके सामने घुटने टेक कर ज़मीन पर बैठ गया। बहुत नाराज़ हो, वो सर झुकाए अपने हाथों को देखती रही। जिया, मैं अपने गुज़श्ता रवैयों की माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये जो कुछ भी हुआ सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से हुआ। अनुषा ने जो कुछ किया उसके लिए मैंने उसे माफ़ कर दिया है। तुम भी कर दो कि गलतियां हम सबसे ही हो जाती हैं। वो बदस्तूर अपने हाथ मसलती रही। जिया, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि इस शादी में दादी जान की ख्वाहिश से ज़्यादा मेरी ख्वाहिश और खुशी का अमल दखल है। उसने चौंक कर सर उठाया। ये मंगनी खालस्तन मेरी पसंद पे तय पाई थी, उसने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। ये सब मैं तुम्हें कल भी बता सकता था। इस वक्त आने की खास वजह तो ये है कि कम से कम तुम्हारा एक गिला तो दूर कर दूं। उसने अपना दायां हाथ आगे करते हुए सफ़ेद रंग का क्यूट सा टेडी बियर जिस पे आई लव यू का टैग लगा हुआ था उसकी जानिब बढ़ाया। जीना के लबों पे मुस्कुराहट दौड़ गई। मैंने सोचा कि बाद में तुम मुझे ताने ही ना देती रहो कि शादी से पहले कोई गिफ्ट ही नहीं दिया। वह शरारत से बोला। वैसे जिया, शादी एक बार होती है। ये सारी रस्में और खूबसूरत लम्हे इंसान की ज़िंदगी में एक बार आते हैं जिससे ना तुम खुद लुत्फ़अंदोज़ हुई और ना मुझे होने दिया। मैंने सोचा इससे पहले कि तुम रोते रोते अगला जहां सुधार लो और मैं बेचारा बैठा रह जाऊं, तुम्हारी बदगुमानी दूर कर दूं ताकि तुम कम से कम अपनी मेहंदी की रात तो एंजॉय कर सको। खजालत से जीना का चेहरा सुर्ख पड़ गया। वैसे कितना खूबसूरत इत्तेफाक है, आज वैलेंटाइन डे है और हमारी मेहंदी की रात। तुम्हारे हाथ पे अपने नाम की मेहंदी मैं खुद लगाऊंगा, शबाज ने जीना का हाथ थामते हुए कहा। उसने पास पड़े थाल में से ज़रा सी गीली मेहंदी लेकर उसकी हथेली पर रख दी और उठ खड़ा हुआ।
اور ہاں کل یہ بخار بھی بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، ورنہ اس نے جاتے جاتے دھمکی دی تو جینا کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ کھل گئی۔ دل سے سارے گلے شکوے دور ہو گئے۔ جینا دروازہ کھولو، زری کی آواز پر اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ زری نے اس کے ہاتھ پہ لگی مہندی دیکھ کر خوب شور مچایا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ سارا ہاتھ خراب کر دیا، میں نے اتنا اچھا ڈیزائن بنایا تھا۔ جواب میں وہ مسکراتی رہی۔ پھر انہوں نے اس کی کلائیوں میں بالوں میں گجرے لگائے اور دوپٹے کے سائے میں لیے نیچے چلی آئی۔ ماما نے انہیں راستے میں روک لیا۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، انہوں نے اس کی پیشانی پہ پیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا دی اور اس کی مسکراہٹ ماما کو مطمئن کر گئی۔ تو یہ تھا ایک خوبصورت سا ناولٹ، اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ اچھا لگا ہوگا۔ فیملی بیسڈ، شادی بیسڈ تھا تھوڑا سا، مطلب شادی کا فنکشن ہو رہا تھا، اس طرح کے ناولز اچھے لگتے ہیں، گھر میں ہنگامہ ہلا گلا ہو رہا ہو تو مزہ آتا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا، مجھے دعا میں یاد رکھے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔